ओके जी। स्टूडेंट्स ऑनलाइन सब पहली दफा ही देंगे, यूनिवर्सिटी पहली दफा ही ले रही है। मुझे लगता है आप जो है ना कोई हमारी क्लास में कोई सबसे जूनियर स्टूडेंट है। ओके स्टूडेंट, एक वीडियो देखते हैं प्लीज। अभी वीडियो डेफ एंड डम के हवाले से है। क्यों मैंने ये इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ, एक तो ये कि थोड़ी सी मोटिवेशन आती है, दूसरा ये कि अच्छा लगता है जब आप अपनी फील्ड के बच्चों को साइन लैंग्वेज करते हुए देखते हैं, और तीसरा ये कि साइन लैंग्वेज जो है वो बहुत सिंपल है। इवन आपका बैकग्राउंड नहीं भी है तो फिर भी आप इसको जो है इजीली सीख सकते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है। तो अभी वीडियो देखते हैं, फिर हम प्रेजेंटेशन अपनी स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपने वीडियो की है, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने पहले भी देखी होगी ये वीडियो। अच्छा, जिन लोगों ने नहीं देखी उनको दोबारा दिखा देंगे। अभी आप देखें कि ये वीडियो जब बिल्कुल स्टार्ट हुई तो उस पर लिखा हुआ था लेट्स सेलिब्रेट द डिफरेंसेस। अगर आप लोगों को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बनाया है, जैसे हम स्पेशल बच्चों की बात करते हैं, खास तौर पे हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को अगर अल्लाह ताला ने मुश्किल बनाया है तो सॉरी मुख्तलिफ बनाया है, तो उसमें जो है कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। आप उसको सेलिब्रेट करें, ठीक है। उनको उनके पास समात नहीं है, वो उसकी वजह से वो बोल नहीं सकते, तो उसको उस डिफरेंस को सेलिब्रेट करेंगे। हमारे डेफ बच्चे माशाल्लाह बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। वो ये खुद के बारे में कहते हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। अगर हमें समात अल्लाह ताला ने नहीं दी तो क्या हुआ, हम साइन लैंग्वेज कर लेते हैं, इसमें क्या है। अब आप देखिए कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया। इवन आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा जब वो बच्चा कह रहा था कि आपस में लड़ मर जाएं, या उसके बाद वो कहता है कि जी ये वक्त ने शोर मचाया, वक्त के लिए उसने घड़ी का इशारा किया। साइन लैंग्वेज तो आप लोग भी अपनी डेली लाइफ में करते हो। सो यहाँ पे भी जो है उन्होंने एक बड़ा अच्छा लेसन दिया है। ये कराची डेफ रीड सेंटर है, उनके बच्चे हैं ये। और ये इस नगमे पे बहुत सारे स्कूल्स हैं। जैसे अभी एक बच्ची ने कमेंट किया कि हमने भी अपने बच्चों से परफॉर्म करवाया था, बहुत सारे बच्चों ने किया, लेकिन अभी वीडियो यही पड़ी है नेट पे, बाकी शायद अवेलेबल नहीं, तो मैंने ये इसलिए दिखाई है। एक मोटिवेशन है कि, और दूसरा ये कि हमारा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, तो इसलिए भी मैंने ये दिखाई है। इसके बाद मैं एक अपनी स्टूडेंट की भी आपको वीडियो दिखाऊंगी, वो भी हेयरिंग इम्पेयर्ड है, लेकिन वो वीडियो जो है साइन लैंग्वेज के हवाले से नहीं है, वो उसके आर्ट वर्क के हवाले से है। तो उम्मीद है कि वो भी आपको पसंद आएगी। ओके जी, आज हमारा यूनिट नंबर 8 का जो पार्ट 1 है वो है जी अकूस्टिक रिवर्बरेशन रिवर्बरेशन एंड क्लासरूम इशू। अकूस्टिक कहते हैं जी जो समात के चीज काबिल हो, समात के जो चीज काबिल होती है उसको कहते हैं अकूस्टिक्स, और उर्दू में इसको कहते हैं समाती या सोती। सोती मतलब जिनको आप सुन सकते हैं। रिवर्बरेशन के बारे में उस दिन हमने पढ़ा था, जैसे आवाज का जो है पलट के वापस आना, जैसे इको साउंड होती है, गूंज। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये इसी को कहते हैं। एंड क्लासरूम इशू, और क्लासरूम में क्या इशू होता है, ये आज बेसिकली हम इसको क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, आज हम इसको क्लासरूम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। इसमें हमारे पास जो कंटेंट है वो इसका इंट्रोडक्शन है, अकूस्टिक और क्लासरूम है, प्रॉब्लम इन अ क्लासरूम नॉइस है। हमारे जो क्लासरूम होते हैं, स्पेशली अगर मैं अपने पब्लिक स्कूल के हवाले से बात करूं, हमारे यहाँ क्लासरूम में जो नॉइस है बहुत ज्यादा होता है, और इसलिए जो है वहाँ पे अकूस्टिक जो है वहाँ इश्यूज होते हैं। रिवर्बरेशन है जी स्पीकर लिसनर डिस्टेंस है, एक टीचर और जो स्टूडेंट है उसके डिस्टेंस की बात की गई है। रिवर्बरेशन को उन्होंने कुछ डिटेल में बताया, ये इसकी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल है। उन्होंने बताया कि क्लासरूम में अगर जो इश्यूज होते हैं उनके सोल्यूशंस क्या है, और कुछ समरी
یہ کچھ لینتھی ہے. انٹروڈکشن ہے جی ساؤنڈ کے حوالے سے. انہوں نے بتایا کہ ساؤنڈ کیا ہوتی ہے. ساؤنڈ از اے میکینیکل ویو. یہ میکینیکل ویو ہوتی ہے. آپ نے جیسے کل ہم نے پڑھا تھا ہیئرنگ ایڈ میں کہ ہیئرنگ ایڈ وہ اس کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرتا ہے. ساؤنڈ بیسیکلی ایک میکینیکل ویو ہے. اب یہ جو میکینیکل انجینئر ہے یہ زیادہ اچھے سے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. ٹرانسمٹ تھرو سالڈ لکوڈ اور گیس. یہ سالڈ لکوڈ اور گیس کے تھرو جو ہے یہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے. کمپوز آف فریکوینسی. یہ فریکوینسی پہ مشتمل ہوتی ہے. جیسے ہم لوگوں نے ڈفرنٹ ہیئرنگ ٹیسٹ میں پڑھا کہ جی اس لیول کی فریکوینسی کی ساؤنڈ دی گئی, اس لیول کی فریکوینسی کی ساؤنڈ دی گئی. ساؤنڈ کے لیے ہم فریکوینسی کی وہ جو ہے وہ ایک اکائی استعمال کرتے ہیں. ود ان رینج آف ہیئرنگ اور کریٹ سینسیشن آف وائبریشن. یہ ہماری جو سماعت کی رینج ہوتی ہے اور یا پھر اس حوالے سے یہ ہمارے لیے وائبریشن کریٹ کرتی ہے. اس کے بعد ہے جی ساؤنڈ کے بعد اکوسٹک کی ڈیفینیشن ہے اسٹڈی آف آل میکینیکل ویوز ان گیسز لیکوڈ اینڈ سالڈ. یہاں پہ انہوں نے اس کی پراپر ڈیفینیشن دی ہے. میں نے آپ کو جسٹ ویسے اردو میں اس کا میننگ بتایا تھا. اسٹڈی آف آل میکینیکل ویوز. جتنی بھی میکینیکل ویوز ہیں جو گیسز میں سے, لکوڈ میں سے اور سالڈ میں سے, مطلب ٹھوس مائع گیس میں سے وہ جو آوازیں ہیں وہ ٹریول کر سکتی ہیں, وہ اس کو ہم اکوسٹکس کہتے ہیں. انکلوڈنگ اس میں نہ صرف آوازیں سننا ہوتی ہے, مطلب پراپر ایک آواز آپ سن رہے ہیں اس میں اس کی وائبریشن کو فیل کرنا, اور جس طرح سے ریز ہوتی ہیں شعاعیں جس میں الٹرا ساؤنڈ ہے اور انفرا ساؤنڈ ہے. ہر وہ چیز جو سننے اور بولنے کے متعلق آتی ہے وہ یہاں اکوسٹک میں آتی ہے. بیسیکلی ہم نے اپنے اس ٹاپک میں اس کو کلاس روم کے حوالے سے ڈسکس کرنا ہے. وٹ ہیپنس ٹو ساؤنڈ وین اٹ ہٹس ا بیریئر. وہ کہتے ہیں کہ جب ایک آواز کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو کیا ہوتا ہے. ٹرانسمیٹڈ پاس تھرو. یا تو وہ ٹرانسمٹ ہو جائے گی, گزر جائے گی, یا نہیں ہوگی ابزارب, یا وہ اس چیز میں جذب ہو جائے گی. ریفلیکٹ یا وہ ریفلیکشن ہو جائے گا اس کا. یہاں پہ ڈفریکٹڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ اس میں سے پاس آؤٹ نہیں ہوگی اور وہ وہیں پہ جا کے اسٹک ہو جائے گی, اور جہاں ہم اس کو ڈلیور کرنا چاہ رہے ہیں کسی دوسرے پرسن تک. جی بالکل نیچر آف میڈیم. اب آپ دیکھیں میں اس کی ایک مثال دیتی ہوں. ابھی آپ لوگ ایک روم بیٹھے ہیں, آپ کی کوشش یہ تھی کہ آپ گھر والوں سے کچھ الگ تھلگ بیٹھے ہیں, آپ اسٹڈی روم میں بھی بیٹھے ہوں, یا اگر آپ گھر سے باہر ہیں تو بھی آپ نے جو ہے ایک الگ جگہ پہ آپ لوگ بیٹھے ہوں گے. اس روم کی دیواریں اگر بہت موٹی ہیں اور آپ کے گھر میں کوئی سیکنڈ پرسن جو ہے وہ 3-4 رومس چھوڑ کے آپ سے کچھ دور ڈسٹینس پہ جو ہے بیٹھا ہوا ہے, آپ اپنے روم میں کھڑے ہو کے اس کو نارمل اپنی جو ہے ساؤنڈ جیسے کہ ہم عام کنورسیشن میں بولتے ہیں اس کو آواز دیں گے, وہ آواز اس تک نہیں جائے گی انٹل اور انلیس کہ آپ باہر نکل کے بہت اونچا نہ اس کا نام لیں اور اس کو مخاطب نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ راستے میں بیریئر اتنے ہوں گے کہ وہ جو ہے آپ کی ساؤنڈ ٹریول نہیں کر سکے گی پراپرلی. ان بیریئرز کے ساتھ ہی ٹکرا کے ریفلیکٹ ہو جائے گی, ڈیفیکٹڈ ہو جائے گی. سو یہاں پہ جو ہے یہ چیز بتائی ہے. یہ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے ساؤنڈ سرفیس انٹریکشن, ٹرانسمیشن, ابزارپشن اور ڈیفیوژن. ابھی آپ دیکھیں کہ نمبر 1 پہ جو ہے یہ ساؤنڈ ہے, یہ جو سرفیس ہے وہ اتنی کوئی موٹی نہیں ہے اور یہاں پہ ساؤنڈ ٹریول کر رہی ہے. دوسرے نمبر پہ ابزارب ہو گئی ہے, مطلب دیوار ہو سکتا ہے یا کوئی اور چیز ہے بہت موٹی ہے, وہاں پہ آواز جو ہے وہ ابزارب ہو گئی ہے. تیسرے نمبر پہ جو ہے ریفلیکشن آ رہا ہے کہ وہ اس سے ٹکرا کے اس سائڈ کو گئی ہے. اور چوتھے نمبر پہ ڈیفیوژن ہے, مطلب وہ اسپریڈ ہو گئی ہے, اس کے مختلف حصے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. گلاس وال. جی گلاس وال کی ایگزامپل دی گئی ہے یہاں پہ. جی صحیح کہہ رہے ہیں. گلاس وال کو کس پوائنٹ سے آپ نے یہاں ڈسکس کیا ہے ولید؟ اکوسٹک اینڈ کلاس روم, یہ ہمارا میجر ٹاپک ہے. امپورٹینس آف ہیئرنگ اور لسننگ. جی وعلیکم السلام. ڈفلیکشن کے لیے, جی صحیح بات ہے, ڈفلیکشن کے لیے گلاس وال یا ڈیفیوژن کے لیے. یہ جی ڈیفیوژن کے لیے انہوں نے اس گلاس وال کی مثال دی ہے. جی وعلیکم السلام شاہنواز. اچھا جی, ہاں جی بالکل گڈ پوائنٹ ہے جی. دیکھ لیں انجینئر بول رہا ہے اور انجینئر نے صحیح پوائنٹ اٹھایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ گلاس باکس جو ہوتا ہے نا اس میں آپ کچھ بھی بول لیں تو اس میں جو ہے کسی کو سنائی نہیں دیتا. سو یہ یہاں پہ ڈیفیوژن ہو رہی ہے یا ڈیفلیکشن ہو رہا ہے. یہاں پہ گلاس باکس میں آپ کچھ بھی بول لیں وہ اس میں میرا خیال ہے ابزارب ہو جاتا ہے شاید, تو وہ کسی کو بھی جو ہے وہ سنائی نہیں دے گا.
अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अकूस्टिक एंड क्लासरूम। बेसिकली आप लोगों ने जो है हमारा जो आप लोगों की डिग्री है स्पेशल एजुकेशन की है, तो स्पेशल एजुकेशन में आप लोगों का वास्ता जो है इसमें टीचिंग ऑफ हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों उनकी टीचिंग से ही जो है पढ़ना है। सो टीचिंग में आपको अकूस्टिक के हवाले से याद रखना, माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी वजह ये है कि अगर एक क्लासरूम में बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है, शोर हो रहा है, वो साउंड प्रूफ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो वैसे साउंड प्रूफ रूम सिर्फ ऑडियोलॉजी लैब में पाए जाते हैं, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं होते। बल्कि हमारी तो ऑडियोलॉजी लैब में भी साउंड प्रूफ के नाम पे जस्ट जो है ना वो कुछ खसूसी लकड़ियाँ या टाइलें लगा दी जाती है और कहा जाता है कि ये साउंड प्रूफ है। एक्चुअल में वो साउंड प्रूफ नहीं होते, ठीक है। हमारे यहाँ ये काफी इश्यूज है, लेकिन आप देखें कि वहाँ मसला कहाँ आता है। वहाँ जो ऐसे बच्चे जिनकी रेजिडुअल हेयरिंग होती है, मतलब बाकी मादा कुव्वत समात होती है, या जिन्होंने हेयरिंग एड लगाए होते हैं या जो ऊंचा सुनते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं, क्योंकि टीचर जब बोलता है या पढ़ाने लगता है तो बच्चों को उसकी आवाज नहीं जाती बैकग्राउंड नॉइज की वजह से। वो कहता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ हेयरिंग लिसनिंग अप्रोक्सीमेटली 45% ऑफ स्कूल टाइम स्पेंड लिसनिंग। स्कूल टाइम में एक बच्चा जो है वो 45% टाइम में सुनता है, 30% टाइम वो बोलता है, अप्रोक्सीमेटली 16% वो रीडिंग में लगाता है और 9% वो राइटिंग में लगाता है। ये एक ओवरऑल उन्होंने मिसाल दी है। हमारे सुनने के एलिमेंट्स कितने होते हैं, मतलब हम जब सुनते हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं। डिटेक्शन, आइडेंटिफाई द साउंड, हम साउंड को आइडेंटिफाई करते हैं, शिनाख्त करते हैं। डिस्क्रिमिनेट करना, दो चीजों के दरमियान फर्क करना। हम डिफरेंट अल्फाज के दरमियान में फर्क करते हैं। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं एक जैसे अल्फाज नहीं बोल रही, मैं रिपीट नहीं कर रही, मैं बार बार डिटेक्शन 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 नहीं बात कर रही, मैंने बोला डिटेक्शन डिस्क्रिमिनेशन। आपको क्लियरली समझ लग गई कि जी ये दोनों डिफरेंट है। फिर मैंने बोला रिकग्निशन और कॉम्प्रीहेंशन, आपको समझ लगी। रिकग्निशन के आप पहचान लेते हो, कैच कर लेते हो एग्जैक्ट वर्ड, ठीक है। अभी मैं एक वर्ड बोलूंगी कि मैं फर्ज करो मैं बोलती हूँ लाइक यूटोपिया। आप में से काफी बच्चों के लिए शायद ये फेमिलियर वर्ड्स ना हो। यूटोपिया किसे कहते हैं आप लोगों को ना पता हो, तो वो आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। डिटेक्ट आपने कर लिया, आपने लफ्ज सुन लिया, सिंपल सा है। आपने उसको, जब मैंने उसके साथ कोई और वर्ड बोला तो आपने उसको डिस्क्रिमिनेट भी कर लिया, लेकिन आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पहले से इस हवाले से वोकैबुलरी होना जरूरी है। अब आप में से कोई मुझे बताएगा विदाउट सर्चिंग के यूटोपिया किसे कहते हैं? मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, यूटोपिया। ठीक है जी, अच्छा जी। उसके बाद है कॉम्प्रीहेंशन, नोटिंग करेक्ट थिंग, जो असल करेक्ट चीज होती है वो आप इसमें नोट कर लेते हैं। यूटोपिया अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। मैं बता देती हूँ आपको खुद से। ये एक तखयलाती सरजमीन होती है जिसको यूटोपिया कहते हैं। आप लोगों में से शायद किसी ने वो स्टोरी पढ़ी हो, लंबू घोस सोना वोएज, जिसमें लंबू जो है वो एक सफर पे जाता है। जी परफेक्ट वर्ड, या एक तखयलाती सरजमीन है। लंबू घोस सोना वोएज, जिसमें एक आदमी होता है, उसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। वो जो है जाता है डिफरेंट सरजमीनों की सैर पे। एक जगह जब वो जाता है जहाँ पे बहुत हाइट के जिनकी ऐसे लोग होते हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, और एक जगह जहाँ वो जाता है वहां पे उन लोगों की हाइट काफी कम होती है, जैसे बोने साइज के होते हैं। एक जगह जहाँ पे वो जाता है वहां पे जो है इंसान जो होते हैं वो जानवरों से जो है। जी बिल्कुल, अगर किसी ने मास्टर्स किया हुआ है एमए इंग्लिश में, बेसिकली मैंने मास्टर्स भी किया हुआ है एमए इंग्लिश में, तो उसमें मैंने ये पूरा स्टडी किया था, जिसमें ये बेसिकली एक राइटर है जोनाथन स्विफ्ट, उसकी बुक है गलीवर्स ट्रैवल। जी बिल्कुल तैयबा, मैंने भी ये पढ़ा था तभी, और बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें वो डिफरेंट सरजमीनों पे जाता है, जिसको तखयलाती उसका एक सफर कहा गया था, और बहुत ज्यादा उसने राइटिंग इसमें की हुई है। गुड हो गया वलीद, आपने नॉलेज के लिए पढ़ी है। आपने तो फिर उसके अलावा बाकी और भी कुछ चीजें पढ़ी होंगी। हाँ, लेकिन ये जो ग्लीवर्स ट्रैवल है ये बहुत अच्छा है। ये उसने बेसिकली एक इंग्लिश सोसाइटी पे, इंग्लिश कल्चर पे, इंग्लिश पॉलिटिशियंस पे उसने एक तनकीद की थी। ये एक क्रिटिकल सीरीज थी। खैर हमने टॉपिक से हट गया, लेकिन मैं जस्ट आपको मिसाल दी थी कि वर्ड आपके लिए रिकग्नाइजेबल नहीं था, क्योंकि ये डिफरेंट वर्ड था। आप लोगों ने पहले इसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ था यूटोपिया। सिर्फ एक दो लोगों को इसकी समझ आई जिनका पहले बैकग्राउंड नॉलेज था। अच्छा जी, प्रॉब्लम क्या होती है क्लासरूम में?
आप गूंगे बहरे बच्चों को, डेफ एंड डम्ब बच्चों को टीच कर रहे हैं, वहाँ उनकी क्लासरूम में प्रॉब्लम क्या होती है, ऑफन स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गेट व्हाट टीचर इज स्पीकिंग। ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। अच्छा जी, माशाल्लाह यहाँ तो काफी एम इंग्लिश है। एहसन, आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है, आप कोशिश करेंगे, ट्राई करते रहे, इंशाल्लाह हो जाएगा आपका रिकनेक्ट इंशाल्लाह। अच्छा जी, आप देखिएगा स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम इन क्लासरूम में क्या होता है, मैंने यही बात की थी कि क्लासरूम में इतना नॉइस होता है, बैकग्राउंड नॉइस इतना होता है कि टीचर जो बोल रहा होता है वो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होती। चले प्रोफाउंड लेवल के हियरिंग इम्पेयर्ड के बच्चे तो हैं, जो हमारे माइल्ड टू मॉडरेट लेवल के या मॉडरेटली सिवियर कैटेगरी में आते हैं, जिन्होंने हियरिंग एड लगाया हुआ है या जिनकी रेजिडुअल हियरिंग है या जिनका एक कान में वो जो है वो ऊंचा सुनाई देता है। एक टीचर क्लासरूम में चीख चीख के भी बोल रहा है ना, तो तब भी उनको बैकग्राउंड नॉइस की वजह से जो है वो अकूस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से, इश्यूज की वजह से उनको समझ नहीं आ रही होती। ठीक है, सो सम टाइम इवन मिस इंटरप्रेटेड, तो बच्चों को जब समझ नहीं आ रही होती तो वो उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। द मेन रीजन बिहाइंड दिस आर रूम नॉइस। ये वजह क्या है जी कि जब बच्चों को समझ नहीं आती तो वो उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। बैकग्राउंड नॉइस इतना ज्यादा होता है, स्पीकर लिसनर डिस्टेंस। बाजों का मैंने कई क्लासेस में देखा है कि टीचर सॉरी जी, टीचर बोर्ड के पास खड़ा है और स्टूडेंट जो है वो इतने फासले में बैठे हैं, अब टीचर की आवाज कैसे जाएगी। रूम रिवर्बरेशन, रूम में जो है वो गूंज जो है वो नहीं होती है, या प्रॉपर आवाज जो है बच्चों तक ट्रेवल नहीं कर पाती है। और लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम इंडिविजुअली, हम इनको जो है इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हैं। रूम नॉइस, अकूस्टिकल नॉइस इज एनी अनवांटेड साउंड, बेसिकली कोई भी ऐसी अनवांटेड साउंड जो आप नहीं, जो आपको पसंद आ रही है, आपको इरिटेट कर रही है, उसको हम ये कह सकते हैं। कुड बी एक्सटर्नल और इंटरनल, हो सकता है कि रूम के अंदर ही ये शोर क्रिएट हो रहा हो सकता है फैंस के चलने की वजह से शोर हो रहा हो सकता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो भी जो है आपस में बातें कर रहे हैं, उनकी वजह से शोर हो रहा हो। इसके अलावा भी क्लास में हो सकता है कि खिड़कियों के जो है शीशे टूटे हुए हैं, या उनपे ऐसे कर्टन्स लगे हैं जब हवा चलती है तो बाहर से जब हवा आती है या प्रॉपर वेंटिलेशन जब होती है तो उस टाइम पे जो है शोर क्रिएट हो रहा हो। एक्सटर्नल भी हो सकता है, बाहर से जो साउंड है वो भी आ सकती है। अच्छा शाहनवाज, आपने कंटिन्यू किया नहीं किया, आप कर लें क्योंकि मैंने भी जॉब में आके किया था। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट, आप कर सकते हैं, आप कर लें इसको कंटिन्यू, अच्छी डिग्री है। अच्छा जी, इंक्लूड विस्पर, इसमें हमारे पास विस्पर भी है, जैसे वो बच्चे आपस में एक दूसरे के कानों में सरगोशी करते हैं। शट नॉइसिस, शट नॉइसिस से मुराद ये है कि ऐसी नॉइसेज जो आप मतलब आप बंद करना चाहते हैं, मतलब जैसे स्टूडेंट्स आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक्सटर्नल डिस्टरबेंसेस है, आपने देखा होगा जैसे मेरे बैकग्राउंड से भी सम टाइम काफी काफी ऐसे शोर आते हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे रूम में बैठी होती हूँ पढ़ाने के लिए जो बिल्कुल बैक साइड पे, जो हमारे घर की बैक साइड पे स्ट्रीट है वो उसके साथ अटैच है। इसको हमने स्टडी रूम बनाया हुआ है, इसलिए मैं अपनी सारी स्टडी वगैरह जो भी मैंने करना है, लैपटॉप पे काम करना है, क्लासेस लेनी है, वो मैं यहाँ बैठ के करती हूँ, तो उसमें एक्सटर्नल डिस्टरबेंसेस भी होती है। एक्सटर्नल जो है वो भी नॉइसेस होते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने वलीद। नॉइस इज अराउंड 55 टू 60 डीबी इन क्लासरूम। वो कहता है कि क्लासरूम में शोर जो होता है ना वो इतनी रेंज के डेसिबल्स के दरमियान होता है। आज एसएम की जगह वलीद ने ले लिया जी। स्पीकर लिजनर डिस्टेंस, मतलब टीचर और बच्चों का फासला, ये फासला बहुत कम होना चाहिए। अक्सर जो स्पेशल एजुकेशन में जैसे कि शाहनवाज जॉब करते हैं, इनको पता होगा कि हम लोग जो है वो सेमी सर्कल में उस सूरत में बिठाते हैं जब क्लास में बच्चों की तादाद कम हो। लेकिन चूंकि हमारे पास बच्चों की तादाद काफी ज्यादा होती है, हम समटाइम इनको सेमी सर्कल में, या फिर वो जो एक हमारा ट्रेडिशनल वे है, लाइनें 2 से 3 लाइनें बना के खुला खुला करके बिठाते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि टीचर और स्टूडेंट का जो फासला है वो कम से कम हो, ताकि जो है टीचर जो बोलता है ना वो बच्चे सुन सके और उसको जो है स्पीच में भी जो है उनको हेल्प मिलती है। अच्छा आप देखें कि हमारे यहाँ टीचर क्या करते हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारे यहाँ टीचर कहते हैं ये तो घूमते रह रहे हैं, ये तो बोल ही नहीं सकते हैं। आप यकीन करें हमारे यहाँ ये होता है, ज्यादातर स्कूल में मैं बात कर रही हूँ, सब लोग ऐसा नहीं करते हैं। कुछ स्कूल्स में मैंने ऐसा देखा है कि टीचर्स सिर्फ बोर्ड पे लिख देते हैं और स्टूडेंट्स बाद में इशारों में उनको बता देते हैं। स्टूडेंट को कहा जाता है कि आप ये बोर्ड से देख के उतार ले, और उसके बाद उनकी कॉपीज चेक कर दी जाती है। अल्लाह अल्लाह दे खैर सल्ला, फर्ज पूरा हो गया।
ہمارے یہاں جو ہے 75% ایسا ہوتا ہے، 25% ایسا نہیں ہوتا. ٹیچرز بورڈ پہ لکھتے ہیں، ایک ایک لفظ کو سمجھاتے ہیں، ساتھ ساتھ بولتے ہیں، بچے بھی ساتھ بولنے کی پریکٹس کرتے ہیں. ایون جو میری کلاس میں بھی پروفاؤنڈ لیول کے بچے ہیں جن کی آواز بھی نہیں نکلتی ہے، بالکل میوٹ ہے. میں ان سے بھی کہتی ہوں میں لپ ریڈنگ، آپ لوگ لپ ریڈنگ کی اسٹریٹجیز کریں یوز. جیسا کہ میں جو بول رہی ہوں آپ بھی ویسے ہی بولنے کی کوشش کریں، چاہے منیمل ساؤنڈ پروڈیوس کریں لیکن آپ کریں، تاکہ ان کو بھی جو ہے ہم اسپیچ سکھا سکیں، ان کو بھی ہم ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں بتا سکیں. میں چونکہ انگلش کا سبجیکٹ جو ہے وہ زیادہ کلاسز کو پڑھاتی ہوں، سو میں جب ان کو اسپیچ کرواتی ہوں انگلش کے لیسن کے دوران بورڈ پہ الفاظ لکھ کے میں ان کو اسپیچ انگلش اور اردو دونوں میں کرواتی ہوں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انگلش کا ورڈ اگر ان کے لیے مشکل ہے یا اردو کا ورڈ مشکل ہے تو میں پھر کسی ایک ورڈ کو لے کے اس پہ فوکس کرتی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی مشکل میں ہو، لیکن میری کوشش ہمیشہ ہوتی ہے کہ میں انگلش اردو میں ہمیشہ چیزیں ان کو کلیئر کروں. نہیں، جاب کے بعد دل نہیں کیا. آپ یقین کریں میری ساری ایجوکیشن جو ہے نا جاب کے بعد کیا ہے. ایون میں نے 2 دفعہ CSS کے پیپر دیے، ایک دفعہ PMS کے پیپر دیے، وہ میں نے جاب کے بعد دیے. جاب سے پہلے میں نے صرف ماسٹرز کیا ہوا تھا یا BEd میں ایڈمیشن لیا تھا. ساری میری ایجوکیشن جاب کے بعد کیا. آپ کو موٹیویشن نہیں اپنی لوز کرنی چاہیے. اچھا، میری ٹیچنگ میتھڈالوجی اچھی ہے، یہ خود ہی اچھی ہو گئی ہے کیونکہ اتنے سالوں سے میں ان کو ٹیچ کر رہی ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ ان کو مطلب اچھے طریقے سے ہی ٹیچ کروں. میں ہر سبجیکٹ ویسے تو ٹیچ کر لیتی ہوں. بیسیکلی میں پہلے اسکول میں تھی، اب میں کالج میں آ گئی ہوں، تو اب مجھے انہوں نے انگلش کی وجہ سے انگلش کا سبجیکٹ دے دیا ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کو اچھے سے الیبوریٹ کروں ان بچوں کو. اچھا جی، اب ہم اسپیکر لسنر کے ڈسٹینس کی بات کر رہے ہیں. امید ہے جو جتنا میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ڈسٹینس جو ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. میں جی 10 سال ہو گئے ہیں مجھے ٹیچ کرتے ہوئے. 10 سال ہو گئے ہیں. میری ماسٹرز کے فوراً بعد جاب ہو گئی تھی تقریباً 1 سال کے اندر اندر. تو مجھے تقریباً پورے 10 سال سے کچھ 1-2 ماہ اوپر ہو گئے ہیں، بلکہ شاید 4 مہینے اوپر ہو گئے ہیں. اچھا جی، نوائز از جنرلی ایٹ کلاس روم میں جو نوائز ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے یہ پڑھا 50 to 60 dB کے درمیان ہوتی ہے. فرسٹ رو اسٹوڈنٹ گیٹس ڈیسنٹ ساؤنڈ اباؤٹ 65 dB. پہلی رو میں ظاہر بات ہے جو بچے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو آواز زیادہ آتی ہے. ٹھیک ہے. فورتھ رو اسٹوڈنٹ گیٹ 60 dB آف وائس سگنل. جو پیچھے چوتھی رو میں بیٹھے ہوتے ہیں ان تک جاتے جاتے وائس جو ہے اس 60 dB کے سگنل تک رہ جاتی ہے. فار بیک رو اسٹوڈنٹ جو پیچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، یہ جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے جیسے ثنا عزیز جیسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو بیک بینچرز ہوتے ہیں، ان کی جو آواز ہے ان تک ٹیچر کی آواز وہ 53 dB یا 55% تک یا 60% تک وہ ورڈ کو ریکگنائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا زینت، آپ بھی اسپیشل بچوں کو ٹیچ کرتی ہیں، یہ بتائیے گا. ثنا عزیز، یہ میں نے صرف آپ کو جو ہے ہنسانے کے لیے مثال دی ہے، سیریس نہیں لینا. اچھا جی، اب ہمارا لاسٹ اس میں پوائنٹ آ گیا ہے ریوربریشن. ٹھیک ہے. ریوربریشن کو جیسے ہم نے اس دن بھی پڑھا تھا، کچھ بچوں نے بھی یہاں بھی بہت اچھے سے ایکسپلین کیا تھا. لائک جو ہے وہ گونج کی صورت میں آواز کا جو ہے وہ پلٹ کے واپس آنا. اب آپ دیکھیں کہ اچھا اسٹوڈینٹس، آپ کو ٹاسک دیا جاتا ہے، آپ نے اس تصویر میں گیس کرنا ہے ثنا عزیز کہاں بیٹھی ہے. یہاں پہ اس کلاس پہ ثنا عزیز کہاں بیٹھی ہے، آپ نے یہ ٹیسٹ کر کے مجھے بتانا ہے. جلدی سے جواب دیں. ثنا عزیز خود بتائے گی کہ وہ کہاں پہ بیٹھی ہے. ہاں جی، مجھے فلو ہوا ہے صالحہ، کل سے ہوا ہے. ہاں جی، ولید نے صحیح بتایا. ولید آپ کا 100% جواب ہے. ویل ڈن. لاسٹ رو میں یہ جو بلو ہیئر والی بچی بیٹھی ہے یہ ثنا عزیز ہے. یہ جس کے بال بلو کلر کے ہیں نا، یہ ثنا عزیز ہے. اچھا جی، ریوربریشن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. اسٹوڈنٹ فوکس کریں، اب کمنٹ بس کرتے ہیں. Reverberation is the persistence of sound in a particular space after the original sound is removed. جب اوریجنل ساؤنڈ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کی پرسسٹینسی کنٹینیوٹی کس حد تک رہتی ہے. لارج نمبر آف
echoes build up and then slowly decay, the sound is absorbed. इसमें इको साउंड जो है वो क्रिएट होती है। अमूमन वैसे हमारे क्लासरूम्स में ऐसा नहीं होता, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। और causes prolongation of sound, longer the reverberation the more smear of speech sound। वो कहता है कि अगर ये रिवर्बरेशन होती है तो ये अच्छी चीज है कि मतलब आवाज जो है वो देर तक परसिस्टेंटली जो है वो एक क्लासरूम के अंदर जो है वो रहती है। हाँ, अगर क्लासरूम बंद हो तब ये हो सकता है, ये आपने ठीक कहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो है इस तालिया चौधरी, अल्लाह आपको सेहत दे, मेरा ख्याल है आपने शायद बताया था कुछ दिन पहले। अच्छा जी, टॉयलेट में तो होता ही है, टॉयलेट में तो होता ही है। लेकिन अगर हम हाँ जी, टॉयलेट में वलीद होता है, ये आपने बिल्कुल ठीक मिसाल दी है। लेकिन हमारे यहाँ जो क्लासरूम्स है ना, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जैसे स्पेशल सेटअप में अच्छा जी, ये भी ठीक है। सना अजीज कह रही है कि आपने मुझे इम्पोर्टेंस दी है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, बाकी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि मैंने ये इम्पोर्टेंस क्यों दी है। अच्छा जी, रिवर्बरेशन की हम बात कर रहे हैं। इसके लिए जो है रूम का बंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता जैसे पब्लिक सेक्टर में। हमारे यहाँ तो एक-एक क्लास में 2-2 क्लासेस बैठी होती हैं, तो वहाँ पे जो है मुश्किल हो जाती है। आप यकीन करें, मुझे दरमियान में एक ऐसी जगह पे काम करने का मौका मिला जहाँ पे मुझे उन्होंने ज़हनी मजबूर बच्चों के साथ गूंगे बहरे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास दी। आप यकीन करें, वो इतना शोर करते थे, इतना शोर करते थे, और कि मुझे मेरे पास हाई क्लासेस थी, मतलब 8 और 9 क्लास थी। वो बच्चों को पढ़ाते हुए मुझे बहुत मुश्किल होती थी। प्लस उनकी डिफरेंट साउंड्स और उनकी आपस में जो बातें होती थी, और जब उनकी टीचर बाहर चली जाती थी तो मुझे उनको देखना भी पड़ता था। मतलब बड़ा डिफिकल्ट था। हमारे यहाँ जो रेंटेड बिल्डिंग्स होती हैं, जहाँ पे अपने स्कूल्स की बिल्डिंग नहीं होती, आप लोगों ने भी शायद कहीं देखा हो, तो इसलिए जो है ये रिवर्बरेशन वाला फैक्ट वहां पे भी तो वहां पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो बल्कि वो लोग इतना शोर करते थे। मैं आपको मजे की बात बताती हूँ, मुझे याद आया। एक दिन उन लोगों को मिला यूनिफॉर्म, वो जो एमसीसी बच्चे थे, मेंटली चैलेंज बच्चे, वो सब आगे बड़े एक्साइटेड हो रहे, और वो जो है अपने यूनिफॉर्म निकाल के देख रहे हैं और शोर कर रहे हैं, फन कर रहे हैं। अब मैं अपनी मेरी क्लास के होने वाले थे बोर्ड के एग्जाम, मैं उनका टेस्ट ले रही थी, इतना शोर था, मुझे गुस्सा आया। मैं एकदम से कहा ऊंची आवाज से, चुप हो जाओ। अच्छा, थोड़ी देर बाद ना खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद एक बच्चे ने ना बोला, सॉरी। मैंने कहा अच्छा, बर्थडे आए अंग्रेज, अब सॉरी बोल रहे हो। तो जो उनकी टीचर थी वो बाहर से एंटर हो रही थी, उनका हंस हंस के बुरा हाल हो गया। उन्होंने कहा कि कोई कोई हाल नहीं मिस, उनको एंजॉय करने दें, उनको जो है आज वो मिला है, यूनिफॉर्म मिला है, वो खुश हो रहे हैं, फन कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ मिला है, फन कर रहे हैं, लेकिन जब उनको पता है कि एक दूसरी क्लास में टेस्ट हो रहा है, अब वो कहती है कि जी ये ज़हनी माजूर बच्चे हैं। मैंने कहा ये ज़हनी माजूर तो बच्चे हैं, लेकिन इनको लॉजिकल रीजनिंग इनमें भी पाई जाती है। और खैर मेरे पास काफ़ी मिसालें हैं कि मैं आपको बताऊं कि उनका मेंटल वर्क कैसा था। लेकिन अभी वो टॉपिक से हट जाएगा। मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि हमारे यहाँ ये रिवर्बरेशन का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही रूम में उन्होंने कितने कितने बच्चे डिफरेंट डिसेबिलिटी के बिठाए होते हैं, हमारे पास इतनी स्पेस नहीं होती। रिवर्बरेशन टाइम उन्होंने कुछ यहाँ पे बताया, टाइम इट टेक्स टू साउंड टू स्टॉप रिफ्लेक्टिंग इज द टाइम इन सेकंड फॉर अ साउंड टू रिड्यूस 60 डीबी। मतलब वो कहते हैं कुछ सेकंड्स लगते हैं कि 60 डीबी की साउंड जो है वो रिवर्बरेट करती है। अगर हार्ड रूम है तो लॉन्ग उसमें रिवर्बरेशन टाइम होगा। और जो हमारा जो है रिवर्बरेशन ऑफ द रूम alters the effect of the speaker listener distance upon sound intensity। अगेन यहाँ पे देखें, अगर ये देखें यहाँ पे एक रूम बंद है, तो यहाँ पे साउंड सिग्नल जो है ये देखें, फर्स्ट वाला जो बच्चा बैठा है इस तक जो है वो मैक्सिमम डीबी पे जा रहा है, और पीछे जाते 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 उसकी जो है वो डीबी कम होती जा रही है। लेकिन अगर रूम बंद है तो इसमें रिवर्बरेशन जो है वो प्रॉपर टाइम तक हो सकती है। जी ओके जी, जीनत कयूम। अच्छा जी, आगे हमारे पास ये कुछ फिनोमिना बताया गया है रिवर्बरेशन का। ये जो साइंस है ये आपको वलीद ही समझा सकता है कि ये एक इंसान बोल रहा है, फिर उसमें इको हो रही है, और किस तरह से वो रूम में ट्रेवल करके जो है वापस आ रही है। क्योंकि वो मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसको आपको ज्यादा अच्छे से समझा सकता है। जी, वॉल्स और सीलिंग से आवाज रिफ्लेक्ट हो रही है, जी सही कहा। अभी आप देखें क्लासरूम में वो आपको मिसाल दे रहा है।
जी ये देखें क्लास रूम में है, ये उन्होंने कुछ उसकी मेजरमेंट्स भी बताई है। जी ठीक हो गया, एरोज के सिंबल देखो जरा सा इसके अंदर, हाँ जी बिल्कुल ठीक हो गया। अब जी लेट रिफ्लेक्शन है, अर्ली रिफ्लेक्शन है। एक टीचर है वो बोल रहा है अर्ली रिफ्लेक्शन में एरो जो है डायरेक्ट जब वो जो उसके फेस के सामने से, उसके मुंह के सामने से एरो आ रहा है वो अर्ली रिफ्लेक्शन है। लेट रिफ्लेक्शन क्या है? लेट रिफ्लेक्शन जो है वो जब उसकी आवाज रिवर्ट होके आप देखेंगे किस तरह से वो रूम की दीवारों से टकरा के, सीलिंग से टकरा के जो है वापस आ रही है और उसमें डिफरेंट रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं। सो इसको जो है हम नेक्स्ट देखते हैं, ये रिवर्बरेशन को ही उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया है इसके अंदर क्लासरूम है। ये आपको समझना इसलिए जरूरी है, इस टॉपिक का बेसिकली मकसद ये है कि जब आप लोग कल को इंशाल्लाह ताला फील्ड में जाएंगे, जब आप को टीच करेंगे तो आपने अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी इन्हीं असूलों के तहत रखनी है। आपने ऊंचा बोल के पढ़ाना है, ठीक है। आपने कोशिश करनी है जो बैक बेंच सना अजीज जहाँ पीछे बैठी हुई है उस तक भी आवाज जाए, आपने सिर्फ आगे बैठे हुए बच्चों को नहीं पढ़ाना। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं, पीपीएससी में, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में ये सवाल होते हैं इस तरह के। वो कहते हैं कि अगर एक बच्चा जिसके राइट ईयर में आवाज उसको किसी हद तक सुनाई देती है और उसके लेफ्ट ईयर में जो है आवाज उसको सुनाई नहीं देती, आप उसको कहाँ बिठाएंगे? इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन वो पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछते हैं। आपने उनको कहना है कि जी डेफिनेट, क्योंकि उसका राइट ईयर जो है वो ठीक है, सो हम उसको एज अ टीचर जो है अगर उस बच्चे का जो है वो राइट ईयर ठीक है तो हम उसको जो है अपने राइट साइड पे बिल्कुल शुरू में बिठाएंगे, क्योंकि हम जो है बोर्ड के पास खड़े हैं और हम शुरू में बिल्कुल इसलिए बिठाएंगे ताकि जो उसका कान ठीक है, जब हम बोल रहे हैं मतलब एज टीचर जब हम बात कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो मेरी आवाज उसके डायरेक्ट उस कान के पास जा सके। मतलब हम ये कोशिश करेंगे कि जो उसका कान ठीक है वो टीचर जिस साइड पे खड़ा है वहां पे उस साइड पे उसकी डायरेक्शन हो, ना कि दूसरी साइड। इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन जो है वो पेपर में पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। देखने में क्वेश्चन बड़ा सिंपल, जब हम इसको सोचते हैं ना तो ये समटाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको नहीं समझ आती कि अगर एक बच्चे के लेफ्ट ईयर में प्रॉब्लम है हम उसको कहाँ बिठाएंगे, अगर एक बच्चे के राइट ईयर में प्रॉब्लम है या उसकी रेजिडेंट हेयरिंग कौन से कान में है हम उसको कहाँ बिठाएंगे। ये इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्लासरूम में कैलकुलेशंस है, टाइम डिफरेंस कैलकुलेशन है। अज्यूमिंग द डायमेंशन ऑफ द क्लासरूम की डायमेंशन है वो 15/10 है। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 330 मीटर है। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें आ गई हैं। T1 टाइम टेकन बाय साउंड टू ट्रेवल via 10 मीटर स्ट्रेट पाथ। अब आप देखें कि उसकी जो चौड़ाई और लंबाई है वो 15 जरा से फर्ज करें कि साउंड को लंबाई में ट्रेवल करते हुए कितना टाइम लगेगा और साउंड को चौड़ाई में ट्रेवल करते हुए कितना टाइम लगेगा। ये है थोड़ा सा टेक्निकल चीजें आ गई हैं। जी बिल्कुल शाहनवाज, मैंने ही अभी आपको मिसाल दी है कि जिस कान में जो है उसको ठीक से आवाज आती है वो टीचर के सामने उसकी डायरेक्शन वहीं पे होगी। अच्छा सर, ये कुछ कैलकुलेशंस है, ये हमसे रिलेटेड नहीं है। जी शाहनवाज, मैंने इसी चीज को एक्सप्लेन किया, ये स्लाइड हमसे रिलेटेड नहीं है। ये जनरल जो है कुछ वैसे साइंटिफिक स्लाइड्स हैं, ये पेपर में भी आपको इसके बारे में नहीं सवाल आएगा। सॉल्यूशंस क्या है जी? यहाँ पे हमने कुछ पढ़ लिया कि क्लासरूम में जो है रिवर्बरेशन जो है वो होनी चाहिए ताकि जितने भी बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं उनको आवाज आ सके। सॉरी जी। अब यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशंस है बेटर अकोस्टिक्स के लिए कि बच्चों की समाज हमारे एक टीचर जो बोलता है उसको बच्चों की समाज के काबिल बनाने के लिए हमारे पास क्या कुछ सॉल्यूशंस है। इंप्रूवमेंट इन स्पीच रिकग्निशन, अगर बच्चों की स्पीच रिकग्निशन में इंप्रूवमेंट हो जाए तो उससे भी फायदा होता है। ये रिपीट हो गया स्पीच रिकग्निशन। रिड्यूस वोकल स्ट्रेन एंड वॉइस फटीग फॉर टीचर्स, टीचर्स का जो है वॉइस फटीग या वोकल स्ट्रेन वो जो है रिड्यूस होना चाहिए। मतलब टीचर्स को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो मतलब एक एनर्जेटिक लेवल के साथ बात करें। अक्सर मैंने टीचर देखा वो क्लासरूम में खड़े तो होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है, इवन मैं आपको अपनी मिसाल दूं, जिस दिन मैं मेरी कोई अगर तबीयत वगैरह खराब है, कोई बुखार है और मैं जरा बच्चों के सामने जाके मैं इतनी मोटिवेशन शो नहीं कर रही जैसे मैं आम रूटीन में क्लास में काम वो कर रहे हैं, उनको टेस्ट दिया है तो मैं चल फिर के उनको देख रही हूँ, अगर मैं ऐसे ना करूँ तो उस दिन बच्चे बहुत तंग करते हैं।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کلاس انرجیٹک رہے، وہ اٹینٹو رہے آپ کی طرف اور وہ اچھے سے کام کرے، ایکٹیو رہے، تو یقین کریں اس کے لیے آپ کے اندر یہ ساری کوالٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ریگولر رہیں تو آپ خود بھی ریگولر رہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہے وہ لیسن کو اچھے سے یاد کریں تو آپ کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ آپ نے ایک نکمے سے نکمے بچے کو بھی لیسن اچھے سے یاد کروانا ہے۔ یہ سب کچھ ایک ٹیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میرا جہاں تک خیال ہے، ہم لوگ کہتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر ٹیچر کی وہ رسپیکٹ نہیں ہے، ان کو ان کے بارے میں جنرل پرسپشن یہ ہے کہ جی اس نے کچھ نہیں کرنا وہ ٹیچر بن جاتا ہے، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ ٹیچر جو ہمارا جو یہ درس و تدریس کا پیشہ ہے، یہ ہمارے پیغمبروں کا پیشہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ ٹیچرس کو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایون جو ہمارے آفیسرز ہیں جو ٹیچرس کو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری عام جنرل پاپولیشن ہے، یہ لوگ بھی تو استادوں سے ہی پڑھ کے آئے ہوتے ہیں نا، ان لوگوں نے بھی تو استادوں نے سیکھا ہوتا ہے۔ آپ نے کئی جگہ بھی پڑھا ہوگا کہ استاد بچے کی زندگی بنا بھی دیتا ہے اور سنوار اور بگاڑ بھی سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ہمارے پیغمبروں کا پیشہ ہے، اس کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اور اگین آپ نے اگر میکسیمم گول اچیو کرنے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو آپ کے اندر وہ ساری اچھی کریکٹرسٹکس کا ہونا ضروری ہے، آپ کا انرجیٹک ہونا ضروری ہے۔ آپ جائیں، آپ ایکٹیولی کام کروائیں، آپ بچوں کو بول کے پڑھائیں، چاہے ایک میوٹ بچہ ہے جس کے میں نے اکثر یہ آبزرو کیا ہے کہ ہمارے جو پرفاؤنڈ لیول ہیئرنگ لاس کے ساتھ بچے جن کو بالکل بھی آواز نہیں آتی، وہ میوٹ ہوتے ہیں، جن پہ گھروں میں کوئی توجہ نہیں دی گئی ہوتی، ان کی اسپیچ ساؤنڈ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، وہ ایون لپ ریڈنگ کرتے ہوئے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے لپ ریڈنگ بھی کی، اگر ان کے ایک تو جی وہ گلے سے آواز نکالنے میں سب سے پہلے راضی ہوتے ہیں، ان کو تیار کیا جائے تو وہ شرم فیل کرتے ہیں کہ ہماری انسلٹ ہوگی، باقی بچے کیا کہیں گے۔ سو آپ لوگوں نے ہی جو ہے یہ چیز کرنی ہے، آپ نے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ انکریز ٹیچر موبلٹی، ٹیچر کی موبلٹی سے مراد یہی ہے جو میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ کلاس روم میں چلتے پھرتے رہنا، بچوں کو جو ہے آبزرو کرنا کینلی۔ جیسے میری کلاس میں جو ہے بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں، لائک انگلش کی کلاس میں سپوز دیٹ ایک دن 50 پلس چلے گئے، سم ٹائم کچھ بچے چھٹی بھی کرتے ہیں، 55 تھے یا 60 بچے تھے۔ اب اس صورت میں جو ہے کلاس میں ایک ایک بچے کو جا کے دیکھنا اس کی سیٹ پہ سم ٹائم ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے اس کے لیے بھی سولوشن نکالا۔ میں جو ہے ان کو پراپر اس طرح سے ان کی سٹنگ ارینجمنٹ کی کہ میں نے جب کلاس میں موبلٹی یعنی موو کرنا شروع کیا تو میں نے ہر بچے پہ نظر رکھی کہ وہ کاپی پہ کس حد تک کام کر رہا ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب ٹیچر کلاس میں موبلٹی اس کی نہ ہو، زیرو موبلٹی ہو، تو بچے ڈاٹ دے جاتے ہیں، بچے جو ہے کاپیز پہ کام نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو ادھورا کرتے ہیں، اور جب وہ چیک کرنے کے لیے آتی ہیں ٹیبل پہ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی کاپیز بھیجتے نہیں ہیں۔ میں نے اس کا بھی سولوشن نکالا۔ ایک دن کلاس میں اتنی بھی جگہ نہیں تھی کہ میں اس میں جو ہے موو کر سکوں، مطلب 2 کلاسز اس دن اکٹھی بیٹھی ہوئی تھی ایک کلاس میں۔ تو یہ کووڈ سے پہلے کی بات ہے، کووڈ کے بعد تو ہم ایس او پیز فالو کر رہے ہیں، یہ نہ ہو آپ نے میری کمپلین کی ہو جی بچے ساتھ ساتھ بٹھاتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے، یہ کووڈ سے پہلے کی بات ہے، میں آپ کو کووڈ سے پہلے کا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں۔ 2 کلاسز شاید کوئی ٹیچرز کہیں گئے ہوئے تھے تو مجھے 2 کلاسز ایک ساتھ دے دی گئی، میں ان کو ایک ہی جگہ پہ بٹھایا اور کافی زیادہ میں نے انہیں انگلش کا اور گرامر کا کام وغیرہ کروایا۔ اب اتنی جگہ نہیں تھی کہ میں دیکھوں کہ کون بچہ کام کر رہا ہے کون نہیں۔ میں نے کیا کیا، میں نے اٹینڈنس لی دونوں کلاسز کی، میں نے بچے گن لیے، مجھے پتا چل گیا جی اتنے بچے ہیں۔ جب کاپیز آئی تو اس میں سے 10 کاپیز کم تھی۔ آپ یقین کریں میں نے بورڈ پہ لکھا کہ اٹینڈنس اتنے بچوں کی ہوئی ہے، کاپیاں 10 کم ہیں، اگر 5 منٹ کے اندر 10 کاپیاں نہ آئی تو پھر دیکھنا میں نے 1 بائی 1 ہر بچے کو کاپی دینی ہے، اور جو 10 بچے جن کی کاپیاں نہیں آئی ان کو میں نے لائن میں کھڑا کر کے پنش کرنا ہے۔ اس کے فوراً بعد جو ہے نا 10 کاپیاں نکلی ہیں، اور جن بچوں نے ادھورا کام کیا ہوا تھا انہوں نے سارا کام کمپلیٹ کیا ہے۔ تو یہ کچھ ٹرکس ہوتے ہیں جو آپ اپنی کلاس روم میں اسپیشل بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، فال سیلنگ سے مراد یہاں پہ کیا ہے جی، ڈیکریز دا والیوم آف روم، کہ جیسے ہم والیوم آف روم کو جو ہے کم کر دینا۔ ٹائم ویریشن بٹوین ٹو ریز آلسو ریڈیوسز اکوسٹیکل سیلنگ ٹائلز ان دا روم ٹو ڈیکریز ریورب ڈیو ٹو ابزارپشن۔ یہ ہمارے پاس جو ٹائلز وغیرہ لگی ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بتایا، اویلیبل ان پینلز وچ آر انسٹال یوزنگ ٹو گرڈ اٹیچ ٹو دا ایگزسٹنگ سیلنگ۔ یہ بیسیکلی فال سیلنگ ایک طرح کی سیلنگ ہے جو روم کے اندر پلیس کی جاتی ہے تاکہ وہ جو ساؤنڈ ہے یا ہماری اکوسٹک ہے اس کی ریوربریشن جو ہے وہ پاسبل ہو سکے۔ وڈ پلانکس پرووائڈ ا سملر بینیفٹ، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وڈ کی جو سیلنگ ہوتی ہے وہ بھی یہی کام کرتی ہے جو یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ تھرموکول شیٹ آلسو ہیلپ فار دا پرپز، تھرموکول شیٹ بھی جو ہے فال سیلنگ کے طور پہ استعمال کی جا سکتی ہے جو اپنے روم کی دیواروں پہ ہم لگا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی یہ ہے جی فال سیلنگ کی مثال۔
فال سیلنگ اگر روم میں پراپر اس طرح سے فال سیلنگ ہوگی یا اگر تھرموکول شیٹ بھی لگا دیں یا اگر ووڈ یعنی لکڑی کی بھی لگی ہو. اچھا جی گریٹ ان سیلنگ ڈیکریز دا والیوم آف دا روم. جی ٹھیک ہو گیا ولید, یہاں پہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ بتایا. یہی چیز ہم یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ساؤنڈ جو ہے وہ پراپر ٹریول کرتی ہے, جو وہاں روم میں لوگ بیٹھے ان تک جاتی ہے. جب اگر ہم یہ اس طرح کی سیلنگ ایون لکڑی کی ہو, تھرموکول کی ہو یا فال سیلنگ ہو وہ لگا دیں تو اس کی جو ہے روم کے جو نوائز ہے اس کا والیوم کم ہو جاتا ہے, اور جو اس میں بولنے والے لوگ ہیں ان کے والیوم جو ہے وہ ایگزیکٹ اسی اسپیڈ سے یا اتنے ہی ڈی بی لیول پہ جو ہے وہ ہوتا ہے ان تک. اچھا جی اب ایک ہمارے پاس اور اسٹریٹجی ہے کارپیٹ فلور. اب میرا خیال ہے یہ فال سیلنگ تو ہے یہ ہم لوگ اپنے پبلک اسکولس میں نہیں کر سکتے ہیں انٹل اور انلیس کہ ہمارے پاس اتنا بجٹ ہو. یہ صرف کچھ اسپیسیفک رومز میں ہی ہو سکتا ہے, یہ ہر کلاس روم میں نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح سے کارپیٹ فلورنگ اکثر جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے جہاں پہ بچوں کی تعداد کم ہوتی ہے وہاں میں نے دیکھا ہے کارپیٹ فلورنگ ہوتی ہے. ہیلپ ان absorption of reverb sound. Replace hardwood, laminate, tile or cement floors with carpet. Cover the floor with area rugs. More open area on floor, more reverberation. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کہیں پہ ٹائل وغیرہ لگی ہوتی ہے تو وہاں پہ ریوربریشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, مطلب روم کا جو نوائز لیول ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں جو ہے آپ اگر کارپیٹ بچھا دیتے ہیں, ایون آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں اگر کسی روم میں کارپیٹ ہے وہاں جب آپ چلتے پھرتے ہیں تو آواز نہیں آتی. جب آپ باہر دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ یہ نہیں ہوتے, کارپیٹ نہیں ہوتے اور ٹائلز وغیرہ لگی ہیں, وہاں پہ چلنے سے باقاعدہ جو ہے آہٹ ہوتی ہے اور باقاعدہ اچھی خاصی ساؤنڈ ہوتی ہے جو کہ اس روم کے والیوم ہے یا ریوربریشن ساؤنڈ ہے. سو اس صورت میں جو ہے جب آپ کچھ بولتے ہیں تو وہ ڈفرنٹ ساؤنڈ وہاں پہ مکس اپ ہو جاتی ہے. جی ٹائلس پہ زیادہ ہوتا ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہماری بلڈنگ جو ہے وہ نیو بنی تھی, وہاں ٹائلس ہیں, آپ یقین کریں وہاں پہ سافٹ جوتا پہن کے بھی چلتے ہیں نا تو آواز آتی ہے. وہاں پہ بڑی وہ اعلیٰ قسم کی ٹائلس لگی ہوئی ہیں. اور جن رومز میں اکثر کچھ رومز میں وہ چپس کا فرش ہے وہاں پہ چلیں تو اس طرح سے آواز نہیں آتی, وہ ان ٹائلس پہ چلنے سے آواز زیادہ آتی ہے, ریوربریشن زیادہ ہوتی ہے. مجھے سمجھ آ گئی ہے اسی چیز کی مثال ہے. اس لیے کارپیٹ فلورنگ جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد ہے جی روم ود وڈ فال سیلنگ اینڈ کارپیٹنگ. اب آپ دیکھ لیں یہ روم کی فال سیلنگ بڑی اعلیٰ ہوئی ہے اور یہاں پہ آپ کارپیٹنگ دیکھ لیں. اس روم میں جو ہے نا روم والیوم یا بیک گراؤنڈ نوائز وہ کم سے کم ہوگا, مطلب ساؤنڈ اچھے سے ٹریول کرے گی. یہاں پہ ایک ٹیچنگ لرننگ پروسیس بہت اچھے سے ہو سکتا ہے. یہ ہے جی یہ ہمارے آج کے ٹوٹلی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ کلاس روم ہمیں کوشش نہیں اس طرح سے ڈیزائن کریں. اب یہ ایک ٹیچر کے اینڈ پہ کرنے کا کام نہیں ہے, یہ ایڈمنسٹریٹو کام ہے جو کہ کرنا چاہیے. اگر نہ ہو تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. ہیوی فیبرک آن ونڈوز, اچھا یہ تو بڑا ایک کامن چیز ہے, یہ ایٹ لیسٹ ہم ایز اے ٹیچر کر سکتے ہیں. کور ونڈوز وتھ ہیوی ڈریپس یا اس پہ اچھے والے موٹے کرٹنز لگا دیے جائیں تاکہ جو باہر سے بیک گراؤنڈ نوائز آ رہی ہے وہ نہ آ سکے. ٹھیک ہے, یہ سمپل سی ایک بات ہے. یہ جی ہیوی فیبرکس کی کچھ مثالیں دی گئی ہیں. جیسے آپ دیکھیں جو ڈفرنٹ تھیٹرز ہوتے ہیں آپ وہاں جاتے ہیں وہاں پہ وہ تھیٹر میں صرف اس ٹائم وہ مووی چل رہی ہوتی ہے اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے, بیک گراؤنڈ نوائز نہیں ہوتا. آپ کبھی کسی تھیٹر میں گئے ہوں گے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, دیکھیں کتنے ہیوی کرٹنس جو ہے وہ یہاں پہ یوز کیے گئے ہیں. سوری اسٹوڈنٹس درمیان میں انٹرپشن ہو جاتی ہے. اوکے جی مائک اینڈ اسپیکر سسٹم. دس از یوزلی اسپیشلی فار کلاس روم. مائک اور اسپیکر سسٹم جو ہے وہ کلاس روم میں ہوتا ہے کہ جس میں ٹیچر جو ہے وہ مائک پہ بولتا ہے اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو اسپیکر پہ سنتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی کلاسوں میں بھی یہ ایک سمپل سی بات ہے, یہ بھی ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑا اعلیٰ قسم کا ہال ہے, ایڈیٹوریم ہے. پرفیکٹ یوز آف اکوسٹک فنڈامنٹل, جس میں مائکس بھی لگے ہوئے ہیں اور اسپیکر بھی لگے ہوئے ہیں. مائک ڈائس پہ لگے ہوں گے جہاں پہ وہ پریزنٹرز نے بولنا ہے, جگہ جگہ اوپر اسپیکرز لگے ہوئے ہیں. ہم اگر ایک یا دو اسپیکر بھی لگا دیں اپنے رائٹ یا لیفٹ سائڈ پہ تو بڑا اچھا جو ہے وہ اکوسٹیکل انوائرمنٹ بن سکتا ہے. اچھا جی یہ اس کی سمری ہے, یہ آپ پڑھ لیجیے گا. تھینک یو سو مچ جی. یہ ہمارا ٹاپک فرسٹ ٹاپک تھا اکوسٹک کے حوالے سے. اب جو ہے میں اپنی سیکنڈ جو ہے وہ پریزنٹیشن اپلوڈ کرتی ہوں. یہاں تک کوئی کنفیوژن ہے یا کوئی بات کرنی ہے تو بتا دیں. آج احسن بیچارے کا نیٹ ڈسٹرب کر رہا ہے اور ولید نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے. احسن والا کام آج ولید کر رہا ہے. تھینک یو جی. اب میں اس کا پارٹ 2 اپلوڈ کر رہی ہوں اسٹوڈنٹ, اس کے بعد جلدی سے ہم یونٹ 9 دیکھیں گے. آج ہمارے انشاءاللہ یہ سب یونٹ کمپلیٹ ہو جائیں گے. پھر میں کوشش کروں گی آپ کو کچھ
इनफैक्ट बच्चों की वीडियोस दिखाऊं जस्ट फॉर मोटिवेशन, क्योंकि आप लोगों का ताल्लुक बेसिकली टीचिंग से हो रहा है, तो हम उनकी टीचिंग के बारे से भी बात करेंगे। ये भी आपके पास स्लाइड शो हो जाती है, प्लीज वेट स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आपका साउंड का पूरा सब्जेक्ट था, वेरी गुड जी। नहीं, ब्रेक रहने दें, हम इसको कंप्लीट करना है क्योंकि आज टाइम कम है हमारे पास। ओके जी स्टूडेंट्स, ये हमारा इसी का सेकंड पार्ट है जो अभी हमने पढ़ा है, बेसिक कंसीडरेशन इन अकूस्टिक इन क्लासरूम अकूस्टिक्स। ये जो अभी हमने चीजें पढ़ी हैं वही इसमें रिपीट होंगी। अकूस्टिक फैक्टर्स क्या होते हैं जो हमने क्लासरूम में डिस्कस कंसीडर करने हैं। लेवल ऑफ सिग्नल, मतलब आप किस साउंड, आपका जो साउंड का डीबी लेवल है जो आप बोल रहे हैं वो किस लेवल का है। साउंड टू नॉइस रेशो, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप इतना स्लो बोल रहे हैं कि बैकग्राउंड जो नॉइस है वो ज्यादा है। रिवर्बरेशन फैक्टर जो भी हमने पढ़ा है। और फिजिकल बैरियर, जैसे आपकी आवाज के रास्ते में कोई ऐसी दीवार है, कोई पार्टीशन है, मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है, कोई कर्टन लगे हुए हैं, तो इसलिए जो है फिजिकल बैरियर भी इसमें हो सकते हैं। इफेक्टिव सिग्नल, इफेक्टिव नॉइज, वो कहता है कि अगर आप बात अच्छे से मतलब अभी इसको हम पढ़ते हैं, फोर प्राइमरी कंसीडरेशन है। इफेक्टिव सिग्नल इज बोथ इंसिडेंट स्पीच सिग्नल एंड इट्स अर्ली रिफ्लेक्शन। इफेक्टिव नॉइज इज बोथ बैकग्राउंड नॉइज एंड लेट रिफ्लेक्शन इन स्पीच सिग्नल। डायनामिक रेंज ऑफ स्पीच 30 dB in any given frequency band. Perception of speech signal exceeding effective noise allows for estimate of speech perception independent of patient characteristics. सिंपल सी बात है जी, वो कहता है कि अगर आपका जो रूम नॉइस लेवल है वो कम है और जो इफेक्ट सिग्नल है वो इफेक्टिव है, मतलब टीचर एज अ टीचर आपकी जो आवाज है वो रूम नॉइस लेवल से ज्यादा है, तो वो इफेक्टिव होगा कि वो मतलब उसको पास करके वो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके कानों तक जा रहा है और उनको आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन अगर रूम नॉइस लेवल जो है वो ज्यादा है और जो सिग्नल है वो उसका उसका लेवल कम है, तो उस सूरत में जो है बच्चों को आवाज नहीं जा रही, तो फिर फायदा कोई नहीं है। यही चीज जो हमने पिछली प्रेजेंटेशन में देखी है, इसको उन्होंने इसमें एलेबोरेट किया है। हमारे यहाँ क्या होता है, ये गेन रिवर्बरेशन की मिसाल है स्टूडेंट, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। रिवर्बरेशन एंड डिस्टेंस, ये भी वही चीज है जो अभी हमने डिस्कस की है। ये मेरा ख्याल है कि मेरे से रिपीट हो गई है, मैंने इसका पार्ट 2 अपलोड करना था, ये वही चीज है। क्लासरूम अकोस्टिक्स, इफेक्टिव नॉइस, ये गेन वही चीज है जो हमने डिफरेंट क्लासरूम की जो है मिसालें दी थी कि क्लासरूम में जैसे फॉल सीलिंग होनी चाहिए, और ये कुछ रिवर्बरेशन की मिसालें हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये वाली प्रेजेंटेशन आप रहने दें, ये रेलेवेंट नहीं है, फर्स्ट वाली ही ठीक है। ये मेरा ख्याल है मैंने एडिशनल सेव कर ली थी जी, इसमें कुछ नहीं है, सॉरी, ये गलती से मैंने अपलोड कर दिया है, अब आपने डाउनलोड कर लिया तो इट्स ओके, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक मुझे आप लोग बताएं, अगर आपने प्रेयर ब्रेक लेनी है तो हम ले लेते हैं, या अगर क्विज करनी है, ब्रेक लेनी है जी, बता दे जी। प्रेयर ब्रेक अगर लेनी है स्टूडेंट्स तो ले लेते हैं। दस मिनट। लड़के लोग किधर है? वो शायद उन्होंने नमाज पढ़ ली है या अदा करनी है अभी। चलें ठीक है स्टूडेंट, मैं एग्जैक्ट 10 मिनट्स के बाद जो है मैं वापस आ रही हूँ, फिर हम तब तक मैं आप लोगों की क्विज पे काम करती हूँ, फिर हम थोड़ी क्विज करेंगे और यूनिट नंबर 9 पढ़ के इसको वाइंड अप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट 10 मिनट्स। मेरे पास जो है 9:48 हुए हैं, मैं 10 मिनट्स के बाद 9:58 पे, मतलब 10 बजे आप लोगों के साथ होंगे इंशाल्लाह। ओके जी। क्योंकि ये हम बनी बनाई प्रेजेंटेशंस लेते हैं इसमें ज्यादातर,
تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی اگین ریپیٹ ہو رہا ہے, اسیسمنٹ آف ہیئرنگ لاس ہے. یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہیئرنگ لاس ان چلڈرن کی, آپ چیک کر لیجیے گا. یہ بیسیکلی اسیسمنٹ آف ہیئرنگ ہے, ہیئرنگ لاس ہے, ٹھیک ہے. سو یہاں پہ یہ کچھ ایک ایگزامپل دی گئی ہے للی کی, جو کہ 4 ایئر بچی ہے جو ہیئرنگ امپیئرمنٹ کے ساتھ ہے. یہ اس کی فیملی کی نیڈس کے حوالے سے ایک ایگزامپل ہے, یہ ہمارے ٹاپک سے ریلیونٹ ہے. ہم نے آج بیسیکلی اگین یہ پڑھنا ہے کہ جو اسیسمنٹ ہے ہیئرنگ امپیئرڈ بچوں کی وہ کیسے کی جاتی ہے. اگین چیزیں ریپیٹ ہوں گی اس میں, اس ٹاپک میں بھی, لیکن آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کیونکہ یہ آڈیولوجی کا چیپٹر ہے, اس میں سارا کچھ ایسے ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہیئرنگ امپیئرمنٹ کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے, یہ آپ کو پتا ہوگی. اچھا اسٹوڈنٹس, آپ کو اسپیچ کا کورس کون پڑھا رہا ہے؟ اسپیچ کا کورس آپ لوگ اسٹڈی کر رہے ہو, اس کی کلاس کس ٹائم ہوتی ہے اور کون ٹیچ کر رہا ہے, یہ بتائیے گا. جی اوکے. اچھا آپ لوگوں کی اس کا مطلب اسپیچ کی کلاس ساتھ ساتھ نہیں ہو رہی. اوکے جی, مین ٹائپس آف ہیئرنگ لاس ہے, یہ بھی آپ کو پتا ہے, ہم نے اس کو بہت زیادہ اسٹڈی کیا ہے اسٹارٹنگ کی کلاسز میں. کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں جو انہوں نے اپنے کینیڈا کے حوالے سے بتایا, کچھ کازز بتائے ہیں, جو یہ شاہ نواز نے بہت اچھے سے ایلیبوریٹ کیا تھا. میم انیلا نے لی تھی. جی میم انیلا بھی ماشاء اللہ بہت اچھی کمپیٹنٹ بندی ہے, میں جانتی ہوں, میری بھی ٹیچر ہے, انہوں نے مجھے ایم فل میں ٹیچ کیا ہوا ہے. یہ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ, اچھا جی اب ہمارے پاس مین ٹاپک یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے اسٹوڈینٹس, جو ہمارا یہ جو ہے, اچھا وہ پہلے ہو چکی ہے, تو ابھی آپ کی اس کا مطلب ہے صرف یہ آڈیولوجی کی کلاس ہو رہی ہے. اوکے جی, اوکے اسٹوڈینٹس, اس پہ ذرا کنسیڈر اپنے یہ ٹینشن دیجیے گا. انفینٹ اسکریننگ ان ہاسپٹل, ہمارے پاس یونٹ نمبر 9 ہے, وہ ہے جی بیسیکلی اسسمنٹ آف ہیئرنگ لاس, ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس نمبر 1 ہے انفینٹ اسکریننگ ان ہاسپٹل. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, جیسے وہ اس دن بھی ہم نے پڑھا تھا, ایک پروب انسرٹ کی جاتی ہے, بچے سو رہے ہوتے ہیں یا ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کا سر جو ہے وہ ماں کی گود میں ہوتا ہے. سو یہاں پہ بھی وہ بتا رہے ہیں کہ بچوں کی, جو بالکل چھوٹے بچے ہیں پیدائش کے بعد, ان کی اسکریننگ ہم ڈفرنٹ طریقوں سے, ڈفرنٹ ٹیسٹ ہم نے پڑھے تھے, ہاسپٹل میں ہم ان کی اسکریننگ کر سکتے ہیں, جس سے ہمیں ان کے ہیئرنگ لاس کا یا ان کے ہیئرنگ اسٹیٹس کا پتہ چل جاتا ہے. اب ہم اس ٹاپک کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے بیسیکلی کلینکل ٹو کلاس روم تک. فرام کلینکل ٹو کلاس روم مطلب فرام پروفیشنل ٹو ٹیچر, کہ ایک ٹیچر کا اسسمنٹ میں کیا رول ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں, جب بھی ہم اسسمنٹ کی بات کریں گے نا, اسسمنٹ آف ہیئرنگ لاس کی, تو ہم ہمیشہ انفینٹ اسکریننگ سے اسٹارٹ کریں گے, ہم اڈلٹ سے اسٹارٹ نہیں کریں گے. ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ ایڈلٹ بچوں کے یا ایڈولسنٹ بچوں کے یا لیٹ چائلڈ ہوڈ جو ایج کے بچے ہیں ان کو نہیں, ہم انفینٹ اسکریننگ کی بات کریں گے, جو اس دن بھی ہم نے ڈفرنٹ ٹیسٹ پڑھے تھے, وہ آپ ریفرنس دے سکتے ہیں. اب یہاں پہ انہوں نے کچھ بتایا, سائن اینڈ سمپٹمس آف ہیئرنگ لاس کیا ہوتے ہیں جی بچوں کے. اچھا جی, آپ کی کلاس میڈم ہنا نور نے لی تھی, ویری گڈ جی, وہ تو میری استاد ہے اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے, ڈاکٹر ہنا نور سے. شبانہ کوثر, پھر تو آپ کی کلاس جب ڈاکٹر ہنا نور نے لیا, تو ایک دن تو میں نے بھی پڑھائی تھی وہ کلاس, اف آئی ایم ناٹ رانگ. شبانہ کوثر, ایک دن تو میں نے بھی آپ کو وہ کلاس پڑھائی تھی, ان کے وہ میٹنگ میں بزی تھی, تو میں نے وہ کلاس پڑھائی تھی پیچ کی. ہاں مجھے یاد آ گیا, وہ تو لاسٹ ویک ہوئی تھی. اوکے جی, گڈ ہو گیا. اوکے جی, آئی گاٹ اٹ. سائن اینڈ سمپٹمس آف ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے, اس کو ہم نہیں پڑھیں گے, ہم نے پہلے اس کو پڑھ لیا, وہی ٹاپک سے ہٹ جاتا ہے. اچھا جی, ہیئرنگ امپیئرمنٹ کا بچے پہ امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا امپیکٹ تو یہ ہوتا ہے جی, اس کی کمیونیکیشن اسکلز جو ہے وہ امپیئرڈ ہوتی ہیں, ڈیلے ہو جاتی ہیں. جب کمیونیکیشن نہیں ہوگا, وہ سوسائٹی میں اس کی سوشلائزیشن پور ہو جاتی ہے, وہ اپنی بات کنوے نہیں کر سکتا, اس کو کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہو جاتے ہیں. اب کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا, اس کے باقی سارے کافی حد تک پرابلم ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں نے اسٹوڈنٹس ہیلن کیلر کے حوالے سے سنا ہوگا, میں کوشش کرتی ہوں آپ لوگوں کو میں آج ہیلن کیلر کی ویڈیو دکھاؤں, میری فیوریٹ ویڈیو ہے. ابھی ہم اس کو جلدی سے ختم کر کے آج زیادہ فوکس ویڈیو اور کوئز پہ ہونا ہے انشاءاللہ تعالی. سو ابھی میں آپ لوگوں کو ایک ہیلن کیلر کی ویڈیو بھی دکھاؤں. ہیلن نے اس دور میں اسپیچ کیسے سیکھی تھی, میں نے اپنی باقی کلاسز میں بھی دکھائی تھی, میں یہاں ہوں گی. اب آپ امپیکٹ کی بات کر رہے ہیں, ہیلن کیلر جو ہے وہ ڈیف بلائنڈ تھی. ہیلن کیلر نے ایک بڑا اچھا, اس کا مشہور اس کی کوٹیشن ہے, اس نے کہا تھا وی این از لاسٹ نتھنگ از لاسٹ. جب آپ کی
بینائی چلی جاتی ہے تو کچھ بھی ختم نہیں ہوتا. بٹ اف ہیئرنگ از لاسٹ ایوری تھنگ از لاسٹ. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کی قوت سماعت چلی ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ آپ کی قوت جو ہے یہ بینائی کی جو قوت ہے اس کا چلے جانا کوئی اتنا برا نہیں ہے, لیکن سماعت کا ٹوٹلی ختم ہو جانا وہ بہت برا ہے. سو اس دور میں جبکہ وہ آپ سوچے کہ ڈیف اور بلائنڈ تھی, اس کے ٹیچرز نے اس کو ٹیکٹائل کی مدد سے جو ہے اس کو ٹیچ کیا, اور اس نے باقاعدہ کئی کوٹیشن لکھی. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ شاید کوئی بک بھی لکھی. تو اس دور میں جب ٹیکنالوجی نہیں تھی تو ٹیچر کا رول کتنا امپورٹنٹ تھا, اور آج ہم ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے سوری ٹو سے کچھ بھی نہیں کر رہے. میں جنرل ایک بات کر رہی ہوں, ہمارے یہاں جو جنرل ٹیچرز کا بیہیویئر ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں. سو ہیئرنگ لاس کا امپیکٹ ہر لحاظ سے ہوتا ہے, صرف کمیونیکیشن پہ نہیں ہوتا. بچے کو سائیکولوجیکل ایشو ہو سکتے ہیں, بچے کو بیہیویئرل ایشو ہو سکتے ہیں. جب آپ آتے تو آپ اریٹیٹ ہو جاتے ہو. آپ کو کوئی ایک دفعہ فرض کریں آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, آپ نے ایک دفعہ ایک جملہ کہا ہے, میں نے کہا جی کیا بولا سوری. آپ نے دوبارہ کہا ہے, میں نے کہا جی سوری مجھے سمجھ نہیں آئی کیا بولا. آپ تھرڈ ٹائم میں اریٹیٹ ہو جاؤ گے. تو آپ خود سوچو جب یہ بچے اپنی بات نہیں سمجھا پاتے تو کیا امپیکٹ جو ہے وہ پڑتا ہوگا. سو امپیکٹ ہر چیز پہ ہوتا ہے, صرف کمیونیکیشن پہ نہیں ہوتا. جب کمیونیکیشن نہیں ہوگا سائیکولوجیکل پرابلم ہوں گے, فزیکل اس میں بیریئر آ جائیں گے, وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے جب سوسائٹی سے. تو یہ ایک طرح کا فزیکل بیریئر ہے. ان کی سوشلائزیشن پور ہوگی, ان کی اکیڈیمکس پور ہوگی. ایک کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے اور ہیئرنگ امپیئرڈ ہونے کی وجہ سے ان کو کتنے زیادہ مسائل کا سامنا ہے آپ کی سوچ ہے. امپیکٹ آن فیملی, فیملی پہ بہت زیادہ امپیکٹ پڑا ہے. سب سے پہلے ایک بچہ جو ہے جب کسی فیملی میں پیدا ہوتا ہے نا, سب سے پہلے تو ہوتا ہے جی وہ ایک ڈینائل والی فیس ہے. فیملی والے مانتے ہی نہیں ہے کہ جی ہمارے بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہے. آپ یقین کریں اچھے خاصے ایجوکیٹڈ لوگ یہ نہیں مانتے. اس کے بعد ڈینائل کے بعد جو ہے نا وہ مارننگ والی فیس آ جاتی ہے. اس کو ہم مارننگ بھی پڑھ سکتے ہیں, آر کو اگر سائلنٹ کر دیں مطلب ماتم کرنا. سب سے پہلے ڈینائل, پھر مارننگ, پھر ایک دوسرے کو جو مدر اور فادر ہے وہ ایک دوسرے کو قرض کرتے ہیں تمہاری وجہ سے ہوا, تمہاری وجہ سے ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی ڈینائل, مارننگ, کرسنگ, اس کے بعد آتی ہے کہیں جا کے جی شوق والی کنڈیشن. تو چلے شروع میں آ جاتی ہے ڈینائل سے پہلے شوق کہ جی اچھا میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرا بچہ اسپیشل ہے. اس کے بعد کہیں جا کے آتی ہے ایکسیپٹینس. وہ یہ بات مانتے ہیں کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے جی اب ہمارا بچہ اسپیشل ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے جی بالکل ماں کو زیادہ تر بلیم کیا جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی, اس کے بعد پھر وہ تلاش کرتے ہیں کہ جی چلو اب ایکسپٹ کر لیا. ایکسپٹینس کے بعد جو ہے ان کی ارلی انٹروینشن اسٹارٹ ہوتی ہے. تب تک اتنا ٹائم لگ گیا ہوتا ہے کہ بچہ 4 سال کا ہو گیا ہوتی ہے, نہ اس کی لینگویج ہوتی ہے, اور فیملی کے آپس کے ایشوز کی وجہ سے اور گرینڈ پیرنٹس کے رویے کی وجہ سے اس کو اتنا ٹائم, اتنا قیمتی وقت برباد ہو گیا ہوتا ہے. نہ اگر اس کو ارلی ایج میں اعلیٰ سماعت لگا دیا جاتا ہے چاہے وہ کسی بھی ٹائپ کا ہو, تو اس سے بھی اس کی جو ریزیڈول ہیئرنگ ہے کہیں نہ کہیں ریزیڈول ہیئرنگ ہوتی ہے. جو باقی ماندہ اس کی قوت سماعت ہے وہ بھی جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں ہو پاتی. آوازیں اس کے لیے شور ہوتی ہیں, وہ آوازوں میں کوئی ڈفرینشیشن نہیں کر پاتا. مدر کو کچھ پتا نہیں ہوتا, مدر نے اس کو کوئی اسپیچ نہیں کروائی ہوتی. آپ یقین کریں میں نے کئی ایسے بچے دیکھے ہیں جن کے گھر کے ماحول کی وجہ سے ان کی اسپیچ ڈیولپ ہو گئی, یہاں تک کہ بغیر کسی اسپیچ تھراپسٹ کے وہ بچے کئی جملے بول لیتے تھے, مطلب الفاظ کی مدد سے ٹوٹے پھوٹے. کہ جیسے وہ مجھے کہتے تھے آپا میں آؤں, آپا میں آؤں کل اسکول میں, مطلب اس طرح سے وہ جملے بولتے تھے. ٹھیک ہے. اب ہمارے بچے جو ہیں, ہمارے جو گونگے بہرے بچے ہیں, یہ میسجنگ بڑی اچھی کر لیتے ہیں, لیکن ان کی میسجنگ پراپر نہیں ہوتی. میری چونکہ ان سے کافی بات ہوتی رہتی ہے. جیسے میں نے ایک دن چھٹی کی تو مجھے بچے کا میسج آیا سلام کے بعد, نو کم ٹوڈے اور ساتھ وائی, مطلب پراپر جملے نہیں لکھ سکتے. ان کی ویسے بھی اسپیچ ایسے ہی ہوتی ہے. اردو ان کو نہیں اتنے اچھے سے آتی, انگلش زیادہ اچھے سے یوز کر لیتے ہیں موبائل اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے. سو جی امپیکٹ آن فیملی میں یہ ہے کہ فیملی پہلے جو ہے بہت زیادہ ڈینائل کی فیز میں اور جو ایک ماتم والی فیز میں ہوتی ہے. اس کے بعد جب ایکسپٹینس آتی ہے تب تک اتنا ٹائم گزر گیا ہوتا ہے, پھر وہ بعد میں انٹروینشن کی تلاش میں جاتے ہیں, اسکولنگ شروع کرتے ہیں, ان کی ہیئرنگ اسسمنٹ کرواتے ہیں, ڈفرنٹ ہاسپٹلس لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر کوئی اپنی لیول اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو ہے وہ کام کرتا ہے. میرے پاس ایک بچے کی مدر آئی, وہ کہتی ہے کہ ایک فلاں جگہ پہ پیر صاحب ہے, وہ تیل پہ دم کر کے دیتے ہیں, وہ بچے کے کان میں ڈالنے سے نا بچہ بالکل صحیح سننے لگتا ہے.
پہلے تو میں نے ان کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب جو ہے یہ فضولیات ہے. وہ اس کو نہیں سمجھ آئی. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں اس پیر صاحب کے پاس، تیل لے کے آئیں، مجھے دیجیے گا وہ تیل. میں نے باقی بچوں کے کانوں میں بھی ڈالا تاکہ باقی بچے بھی سن سکیں. صرف آپ کا بیٹا ہی کیوں. آگے سے وہ خاموش ہو گئی. ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر سے اچھا ہمارا چونکہ مین ٹاپک ہمارا یہ تھا کہ ہم اسسمنٹ آف ہیئرنگ امپیئرمنٹ کی بات کر رہے تھے، تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں. پہلے ہم نے بات کی انفینٹ اسکریننگ، اور اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس ہے. جی بالکل. اس میں کون سی مشین ہے جس کو تیل دینا ہے؟ اچھا جی. ڈاکٹرز ہیں. ڈاکٹرز ہمارے یہ بھی ہمارے ڈائگنوز کر سکتے ہیں. جنرل ایک جو فزیشین ہوتا ہے وہ بھی ہیئرنگ امپیئرمنٹ کو ڈائگنوز کر سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں جی یہ ڈاکٹرز کو ہی انہوں نے بتایا ہے. یہ للی کے کیس کو انہوں نے تھوڑا ڈسکس کیا ہے، یہ ہم نہیں اس کو ایلیبوریٹ کریں گے. آڈیولوجسٹ ہیں. آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ آڈیولوجسٹ جو کہ آڈیو میٹری کرتے ہیں، وہ صرف آڈیو میٹری نہیں کرتے ہیں، وہ ڈفرنٹ اور ٹیسٹ بھی پرفارم کرتے ہیں. آج لگتا ہے ایسن کا واقعی انٹرنیٹ پرابلم کر رہا ہے، اس کا کوئی کمنٹ بھی نہیں آ رہا، تو ورنہ آڈیولوجسٹ کو وہ کرتا ہے. اچھا جی یہ ڈفرنٹ ٹیسٹ ہے. آپ ہم نے اس دن پڑھے تھے ایسن کی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. اے بی آر ہے، او اے ایز ہے، ٹھیک ہے، بہیویئر آڈیو میٹری ہے، اس کے علاوہ پلے آڈیو میٹری ہے جیسے بچوں کو کھلونے وغیرہ کھلا کے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ای این ٹی. ای این ٹی سرجن بیسیکلی اسٹوڈنٹس کہتے ہیں، آپ لوگوں کو پتا ہوگا کئی لوگوں کو ایئر نوز تھروٹ کے جو ہوتے ہیں. آپ دیکھیں قدرت نے ایسا نظام بنایا کہ ہمارے کان، ہماری ناک اور ہمارا گلا یہ سب ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہے. جیسے آپ دیکھیں جب مجھے فلو ہوا یا کسی کو فلو ہوتا ہے تو اس کی آواز ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور کانوں میں بھی عجیب شائیں شائیں کی جو ہے آواز آتی ہے. ٹھیک ہے. سو ہمارے ای این ٹی سرجن بھی جو ہے وہ ہیئرنگ اسسمنٹ کر سکتے ہیں، بلکہ وہ بڑے اچھے سے کرتے ہیں. ارلی انٹروینشن اسپیشلسٹ بچوں ایسا ہوتا ہے جو کہ جس کی ٹریننگ ہوتی ہے باقاعدہ ساری ڈسیبلٹیز میں، جو والدین کو بچے کے حوالے سے گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کے بچے کو اس کے ٹیسٹنگ رپورٹس وغیرہ دیکھنے کے بعد کہ چونکہ آپ کے بچے کو یہ سارے مسائل ہیں تو اس لیے جو ہے آپ اس کے لیے یہ انٹروینشن پلان کریں. فرض کریں کہ ایک بچہ گونگا بہرا پیدا ہوا، اس کے والدین کو چلو پتا چل گیا 3 سال کی عمر میں اس کے والدین کو پتا چل گیا کہ قوت سماعت سے محروم ہے. انہوں نے اس کی چلڈرن ہاسپٹل سے ٹیسٹنگ کروا لی، ٹھیک ہے، رپورٹس آ گئی. اب اگر ارلی انٹروینشن اسپیشلسٹ کے پاس وہ جاتے ہیں تو اس کا رول یہ ہے کہ وہ ان کو بتائے گا کہ اب چونکہ آپ نے اس کو اعلیٰ سماعت بھی لگوا لیا ہے تو اب آپ اس کی اسکولنگ اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کی اسکولنگ اس طرح سے ہوگی، اس کو یہ ایشوز ہو سکتے ہیں اسکولنگ میں، آپ کے پاس اسکولوں کے یہ آپشن ہے. مطلب ڈفرنٹ چیزیں جو ہے وہ بچوں کو بتائے گا. جی بالکل. یہ اسٹیشن ٹیوب سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں. ولید آپ آج احسن آپ کی آئی ڈی سے تو نہیں آیا ہوا؟ اچھا جی. اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ. اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ بیسیکلی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بچے کی اسپیچ اور لینگویج ڈیولپ کرواتے ہیں. ابھی میں آپ کو ہیلن کیلر کی ویڈیو دکھانے لگی ہوں. اسٹوڈنٹس کلاس نہ چھوڑیے گا. آپ ابھی بور اگر ہو رہے ہیں تو کلاس نہ چھوڑیے گا. میں آپ کو کچھ ویڈیوز دکھاؤں گی، انشاءاللہ آپ کو اچھی لگیں گی. تو آپ کو اس میں پتا چلے گا کہ اسپیچ اور لینگویج پیتھولوجسٹ کس کس طرح سے صرف بول کے نہیں، اس میں بچے کا دیکھنا بھی ضروری ہے اور ٹچ کرنے کی ٹیکٹائل سینس کی مدد سے اسپیچ اور لینگویج پیتھولوجسٹ جو ہے یہ بچے کی اسسمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ یہ بچے کی اسپیچ اور لینگویج ڈیولپ کرواتے ہیں. ایک چھوٹی سی ایکسرسائز بھی کر لیں گے میرا خیال ہے آپ لوگوں نے. اچھا یہاں پہ ایک یوٹیوب ویڈیو تھی، میں آپ کو اپنی یوٹیوب ویڈیو دکھاؤں گی. انہوں نے اپنی دکھائی تھی. ظاہری بات ہے جی آپ نے بایوسی کا بیک گراؤنڈ ہے ماشاءاللہ. ٹیکنالوجیز دیٹ کین ہیلپ. اچھا جی اب ہمارے پاس ڈفرنٹ ٹیکنالوجیز ہیں. ہم نے ہمارا ٹاپک ہے اسسمنٹ آف ہیئرنگ امپیئرمنٹ. اس میں ہمارے پاس ٹیکنالوجیز ہیں. ہیئرنگ ایڈ ہے ہمارے پاس، کوکلیئر امپلانٹ ہے. کوکلیئر امپلانٹ کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ڈیوائس انسرٹ کی جاتی ہے. ہمارے پاس سسٹم ہے. یہ اسٹوڈنٹس اس کی کوئل کی وائرز ہوتی ہیں، یہ پہلے سے روم میں سیٹ ہوتی ہیں. اس میں مائکرو فون ہوتا ہے اور اسپیکرز ہوتے ہیں، اور مائکرو فون میں ٹیچر بولتا ہے اور اسپیکرز میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سن سکتے ہیں. اور وہ چاہے وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کمیونیکیشن کر لیں یا ایک کلاس کیسا ماحول ہو. کلوز کیپشننگ. کلوز کیپشننگ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹوڈنٹس کیپشننگ کہتے ہیں جیسے آپ لوگ ٹی وی پہ نیوز دیکھ رہے ہوتے ہو نا، تو نیچے اسکرپٹ چل رہی ہوتی ہے جی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے جو ہے یہ کر دیا اور فردوس عاشق اخوان صاحبہ نے یہ کر دیا، اور جی عمران خان صاحب کے ساتھ آج جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی میٹنگ ہوئی. اس کو کہتے ہیں کیپشننگ. جی اوکے جی ولید. ایمپلیٹیوڈ ماڈولیشن بھی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اس کو کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کیپشننگ. وہ جو کیپشننگ سلائڈز آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے نا، اس کو کیپشننگ کہتے ہیں. کلوز کیپشننگ سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی کلاس میں آپ لوگ ٹی وی وغیرہ ایسا چلا دیں جس میں نیچے جو ہے وہ مووی کے ساتھ ساتھ کوئی ایسے سلائڈز آ رہی ہوں جس پہ چیزیں لکھی ہوں، تو جو گونگے والے بچے ہیں وہ ایک تو جو آواز سن سکتے ہیں، جنہوں نے ہیئرنگ ایڈ لگایا ہے وہ آواز بھی سن لے اور ساتھ کو لکھا ہوا دیکھ سکیں.
اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگ فیوچر ٹیچر ہو تو آپ لوگ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ٹریڈیشنل میتھڈ یوز کرنے کی بجائے، جیسا کہ ہم لوگ جنرل ایجوکیشن میں یوز کرتے ہیں، ان بچوں کو سائن لینگویج مطلب اشارے میں بتانا، اس کے بعد ان کو لپ ریڈنگ اور بولنا اسپیچ کروانا، اور اس کے علاوہ ان کو ویڈیوز اور تصویریں دکھانا، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہے ان کی کنکریٹ لرننگ کے لیے، چیزوں کو ایکچوئل میں سیکھنے کے لیے۔ اس کے بغیر جو ہے نا ان کی ہم پاسبل لرننگ کو 100% پاسبل نہیں بنا سکتے۔ ایک ریسرچ ہوئی تھی پنجاب یونیورسٹی میں، ڈاکٹر عبدالحمید صاحب، ڈاکٹر حمیرہ بانو نے کی تھی، انہوں نے بچوں کو انگلش کے ایسے کیسے پڑھائے تھے، انہوں نے ڈفرنٹ ویڈیوز دکھا کے پڑھائے تھے، ایکسپیریمنٹل اسٹڈی تھی، میں نے اس کو پڑھا، مجھے بڑی اچھی لگی۔ آپ یقین کریں کہ وہ کچھ ویڈیوز پلے کرتے تھے، جیسے ایک فنکشن کا جب ایسے تھا تو انہوں نے ایک شادی کی ویڈیو چلا دی، اس کے بعد وہ بورڈ پہ ڈفرنٹ چیزیں لکھتے تھے، بچوں نے ویڈیوز کو دیکھ کے بہت اچھا لرن کیا، اور اس ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ جب آپ ٹیچنگ میں ویڈیو اور آڈیو دونوں موڈ یوز کرتے ہو تو ریزلٹ زیادہ بہتر ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ جسٹ آڈیو موڈ اور اشاروں کی زبان استعمال کریں۔ اس لیے آپ لوگوں نے جو ہے یہ دونوں کام کرنے ہیں۔ ٹیکسٹ میسجنگ ہے جی، ٹیکسٹ میسجنگ جیسے کہ ہم فون پہ کرتے ہیں، جیسے آڈیو فون، آج کل تو یہ بچے ماشاءاللہ ہر ٹائم فون پہ ویڈیو کال میں مصروف رہتے ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹیکسٹ میسجنگ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک اسسٹو ڈیوائس ہے جس کے تھرو جو ہے یہ لوگ جی 400 ڈائیگرام فلو شیٹس نہیں آئیں گی اس میں ولید، ان میں جنرل پکچرز آئیں گی، جیسے آپ ان کو پروفیشنز کا بتا رہے ہیں تو آپ پروفیشن کی پکچرز نکال لیں، کیونکہ ہم نے ٹریڈیشنل ٹیچنگ کرنی ہے نا۔ سو اگر آپ ان کو بتا رہے ہیں پاکستان کے 14 اگست کے حوالے سے، یا اگر آپ ان کو پاکستان کی اہم فصلوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان کی تصویریں دکھا دیں۔ اگر آپ ان کو، جیسے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں جو میں یوز کرتی ہوں ان کو پڑھانے کے لیے، میں رول پلئنگ کا طریقہ استعمال کرتی ہوں، آپ لوگوں نے شاید ٹیچنگ میتھڈولوجی میں کہیں پڑھا ہو، جیسے میں نے ان کو اسٹوری پڑھانی تھی یونین از اسٹرینتھ، اتفاق میں برکت ہے، میں نے کیا کیا، ایک بچے کو فادر بنا دیا، باقی 3 لڑکوں کو میں نے بیٹے بنا دیا، میں نے کچھ اسٹکس لی اور میں نے ان کو سارا وہ رول پرفارم کروایا کہ پہلے انہوں نے گٹھی باندھی اور سارا کچھ کیا۔ اس کے علاوہ میں نے ایک ٹاپک کروایا جی ہمیں قطار کب کب بنانی چاہیے، چھوٹی کلاس تھی، میں نے جی کیا کیا، ٹیبل پہ ایک بچے کو بٹھا دیا، وہ بل جمع کر رہا ہے، باقی بچے بل جمع کروانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ایک جگہ بس ٹکٹ بیچی جا رہی ہے، وہاں بچے قطار بنا رہے ہیں، مطلب ڈفرنٹ سینیریو میں بچوں کو عمل درآمد کر کے دکھا دینا، ایک رول پلئنگ کا ماحول بنا دینا کلاس میں، یہ ایک بڑی اچھی ٹیکنیک ہے، بچے اس سے بھی بہت زیادہ سیکھتے ہیں تصویریں اور ویڈیو کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ تو سو رول پلئنگ بڑا اچھا ہے، سو میں یہ بڑا اپنی کلاس میں یوز کرتی ہوں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسجنگ ہے، ادر اسسٹو ڈیوائسز ہے، ان میں ہمارے پاس انفرا ریڈ لسننگ ہے، یہ بھی ویسے ہی ہے جیسے ہم ہیئرنگ ایڈ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، آڈیو لوپ سسٹم ہے، یہ رومز میں پہلے سے فکس ہوتا ہے، اس کا حساب بھی وہی ہے اسپیکر اور مائکرو فون والا۔ اس کے علاوہ جی فلیشنگ اینڈ وائبریٹنگ ہے، فلیشنگ اینڈ وائبریٹنگ بالکل ویسے ہے جو میں نے آپ لوگ اس دن بتایا تھا کہ باہر بیل کا بٹن دباؤ، اندر لائٹ آن ہونا شروع ہو جاتی تھی، وائبریشن ہونا شروع ہو جاتی تھی، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ ایون ان کے لیے جو ہے جیسے ہمارے ویسے ایون جو ہمارے الارم ہے، اگر ان کو ان کی آواز نہ بھی آئے تو یہ اس کی وائبریشن سے جاگ جاتے ہیں، میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ ٹیلی فون ایمپلیفائر ہے، یہ بھی ایک اس طرح کی ہیئرنگ لسننگ ڈیوائسز ہے۔ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے کیا ہے، میڈیکل ٹریٹمنٹ تو یہ ہے جی 90% آف ہیئرنگ لاس کین بی ٹریٹڈ ود دی یوز آف ہیئرنگ انسٹرومنٹ، 90% جو ہے وہ اگر ہم ہیئرنگ انسٹرومنٹ یا ٹائپ آف ہیئرنگ ایڈ یوز کریں تو بچوں کا ہیئرنگ لاس جو ہے اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میڈیکل سرجیکل پروسیجر میں ہمارے پاس بیسیکلی ڈفرنٹ پروسیجر آ جائیں گے، کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس کے لیے کیا کیا ہے، کچھ یہاں پہ سرجریز آ جائیں گی، اور اس میں کوکلیئر امپلانٹ بھی آئے گا، اس کو ہم ڈیٹیل سے نہیں پڑھیں گے۔ فزیکل انوائرمنٹ میں اگین وہی چیز جو بھی ہم نے اکوسٹک والی پریزنٹیشن میں پڑھی تھی کہ فزیکل انوائرمنٹ ہمارا بڑا اسموتھ ہونا چاہیے، اگر تو کوشش کریں دیواریں جو ہے ساؤنڈ پروف ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں تو پھر بھی جو ہے ہمیں ریسٹرکشنز کم سے کم کرنی چاہیے، ریوربریشن ساؤنڈ جو ہے وہ کم ہونی چاہیے، بیک گراؤنڈ نوائز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ فزیکل انوائرمنٹ میں ہمارے پاس ڈفرنٹ قسم کی ایکٹیویٹیز کلاس روم میں ہونی چاہیے، کلرفل چیزیں۔ ایک چیز اور آپ کو میں بتاؤں، آپ کی کلاس میں کچھ گفٹڈ بچے بھی ہو سکتے ہیں، اگر آپ کی کلاس میں کچھ ایسے شارپ بچے ہیں جو جلدی کام ختم کر لیتے ہیں تو ان کے لیے آپ کلاس روم میں ایک ایکٹیویٹی کارنر کے نام سے ایک کارنر بنا لیں، اس میں ٹیبل کے اندر ڈفرنٹ اسٹوری بکس، کلرنگ بکس اور ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز ڈال دیں، پزل باکس، جو بچے جلدی کام کر کے فارغ ہو جاتے ہیں اور ابھی کلاس کا ٹائم رہتا ہے ان سے کہیں کہ وہاں جائیں اور اپنی مزے کی، اپنی انٹرسٹ کی کوئی چیز اٹھائیں اور لا کے وہ کریں، ان کو فارغ نہ بیٹھنے دیں، کوشش یہ کریں، ہمیشہ یہ چیز یاد رکھیں۔
اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، ٹپ دے رہی ہوں ایز اے ٹیچر، کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہے اس میں، آپ کے بچوں میں جو یہ ہمارے ہیئرنگ امپیئرڈ بچوں میں نا ایکسٹرا انرجی ہوتی ہے، یہ غصہ بہت جلدی کر جاتے ہیں، خاص طور پہ جب یہ بڑی ایج میں جاتے ہیں نا، اڈلٹ ایج سوری ایڈولسنٹ ایج میں جب جاتے ہیں، 12 سے 19 سال کی ایج تک جب یہ ہوتے ہیں۔ نہیں جی، سب بچے جلدی کام نہیں ختم کریں گے، کچھ بچوں کی پیس سلو ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے۔ جیسے میں ایک ٹیچر ہوں، میرا کام پڑھانے سے متعلق ہے، لیکن میں بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز بھی کرواتی ہوں۔ میں جب دوسری سٹی میں تھی، میں نے فرسٹ ٹائم بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز وہاں کروائی، بعد میں باقی اسکول نے بھی دیکھ کے کروانا شروع کر دی۔ جمناسٹک ایکروبیٹس میں نے کروائے تھے، وہ بڑا اپریشیٹ کیا گیا تھا ان کو، بڑی اس میں ہمارے ادارے کی بڑی عزت ہوئی تھی، ڈی سی او صاحب آئے تھے، انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا تھا۔ سو فزیکل ایکٹیویٹیز بھی کروانی چاہیے۔ ایک ٹیچر جو ہے نا، اس کا ملٹیپل رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، میں آپ لوگوں کو ایک یہاں پہ ٹپ دے رہی ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو بیہیویئر ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں۔ جب آپ لوگ جب ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو کرتے ہیں نا، تو ان کے اندر سے جو نیگیٹو پاورز ہیں نا، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ان کے جتنے بھی ایشوز ہیں، کوئی کسی بھی قسم سے ریلیٹڈ ہوں، وہ ہم ان کو ریزالو کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی مثال لے لیں، آپ سارا دن جو ہے ایک فزیکل ایکٹیویٹی کو کرتے ہیں، گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں، کہیں کسی سیرگاہ پہ گئے ہوئے ہیں، کسی ہسٹوریکل پلیس پہ گئے، جب آپ رات کو واپس آئیں گے، آپ اس قدر تھک چکے ہوں گے کہ آپ کے مائنڈ میں کوئی نیگیٹو بات نہیں آئے گی۔ اس ٹائم صرف آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، اب ہم نے سونا ہے، ہم نے ریسٹ کرنا ہے۔ تو اسی طرح سے انسانی جسم جب تھکتا ہے تو اس کے اندر سے نیگیٹو پاورز ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں۔ ایون ہمارے نارمل بچے آج کل موبائل سے ہٹے ہیں تو ٹیب آن کر لیا، ٹیب سے ہٹے ہیں تو ٹی وی آن کر لیا، ٹی وی سے ہٹے ہیں تو وہ جو ان کا وہ ڈفرنٹ ایکس باکس ہے یا جو بھی اس طرح سے ریلیونٹ چیزیں وہ انہوں نے وہ پکڑ لیا۔ تو جب وہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے تو نیگیٹیوٹی کی طرف وہ آٹومیٹکلی جائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ چیز ہے کہ آپ نے ان بچوں کو بھی فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنا، خاص طور پہ یہ جو ہمارے بوائز لوگ ہیں، یہ تو ان کو بڑا اچھا، ان کو باہر کسی پلے گراؤنڈ میں لے جائیں، ان کو کوئی 50 میٹر کی ان کو دوڑ لگوائے، ان کو کوئی کرکٹ کھیلے ان کے ساتھ۔ میں تو خود بچوں کے ساتھ کرکٹ بھی کھیل لیتی ہوں، مطلب مجھے کوئی اس میں تنگی نہیں ہوتی کہ جی میں ٹیچر ہوں تو میں کیوں کروں ان کے ساتھ جا کے۔ نہیں، آپ ان کے ساتھ جو ہے فرینڈ شپ کریں، ان کے ساتھ فرینڈ شپ جب آپ کریں گے تو آپ کے تعلقات بھی اچھے ہوں گے، اور ٹیچنگ لرننگ پروسیس جو ہے وہ اچھے سے ہوگا۔ چینجز ان ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہے، یہ میں آپ کو یہی ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہی بتا رہی ہوں جو ہم پرٹیکولرلی ڈیف بچوں کے لیے یوز کرتے ہیں، خاص طور پہ اب جبکہ میں کالج لیول پہ ٹیچ کر رہی ہوں۔ ان بچوں کے بیہیویئر زیادہ وہ ہوتے ہیں، یہ کسی بھی چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا سکتے ہیں، تو ان کو بڑے ٹیکنیک سے آپ نے ڈیل کرنا ہوتا ہے، غصے سے ڈیل نہیں کرنا ہوتا۔ چینجنگ ان ٹیچنگ اسٹریٹجیز، اڈیپٹیو پلے مٹیریل، یہاں پہ انہوں نے ڈفرنٹ مثالیں دی ہیں۔ اڈیپٹیو پلے مٹیریل ہے، یہ چھوٹے بچوں کے لیے ہے، جہاں پہ انہوں نے للی کی مثال دی ہے کہ چھوٹے بچوں کو ایکٹیویٹیز میں انوالو کر کے، تصویریں دکھا کے، ویڈیوز دکھا کے۔ اب تو آپ دیکھیں موبائل ہر ٹیچر کے پاس ہوتا ہے، آپ لوگوں کے پاس موبائل ہوگا، آپ موبائل پہ ان کو ویڈیو دکھائیں، یقین کریں ان کی لرننگ بہت اچھی ہوتی ہے۔ آپ لیپ ٹاپ یوز کر سکتے ہیں، آپ ضروری نہیں ہے کہ کلاس روم میں آپ ملٹی میڈیا یا ایل ای ڈی ہی ارینج کریں، آپ موبائل کی مدد سے بھی اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ امریکن سائن لینگویج یہاں اس لیے آئی ہے کیونکہ یہ انٹرنیشنل پریزنٹیشن ہے، ہم اس کو کہیں گے جی پاکستانی سائن لینگویج، جس کو پی ایس ایل کہتے ہیں۔ سائن لینگویج بیسیکلی جی جس طرح سے ہمارے لیے اردو زبان ہے یا انگلش زبان ہے یا پنجابی ہے، ان لوگوں کے لیے ویسے ہی امپورٹنٹ جو ہے ان کی اشاروں کی زبان ہے۔ امریکن سائن لینگویج تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے، کیونکہ اس میں امریکن سائن لینگویج میں زیادہ تر ایک ہاتھ سے زیادہ سائن ہوتے ہیں۔ ہمارے پی ایس ایل پاکستان سائن لینگویج اور جو برٹش سائن لینگویج ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے کافی ملتی جلتی ہے۔ ایون سم ٹائم مجھے اگر کوئی اشارہ سمجھ نہ آ رہا ہو تو میں برٹش سائن لینگویج سے ہیلپ لیتی ہوں، میں وہاں سے دیکھتی ہوں، کیونکہ وہ پاکستان سے کافی سملر ہے۔ اوور آل پوری ورلڈ میں سائن لینگویج کافی حد تک سملر ہے، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے ہمارے جو ڈیف بچے ہیں وہ باہر کہیں میں وہ کسی کورین سے، جاپنیز سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ان سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا آپ لوگوں کو ان کی سمجھ آ جاتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں، ہماری سائن لینگویج کافی حد تک ایک دوسرے سے ہم سمجھ لیتے ہیں اور اس لیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ سو یہ بھی ایک اسسٹو ڈیوائس ہے کلاس روم میں جو آپ یوز کرتے ہیں سائن لینگویج۔ اس کے بعد ٹیچنگ نیو اسکلز اینڈ روٹین، وہ کہتا ہے کہ ٹائم بائی ٹائم جو ہے بچوں کو نیو اسکلز سکھانی چاہیے، نیو روٹین ڈیولپ کرنی چاہیے۔ جیسے میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں نے کسی آرٹیکل میں کوئی نیو چیز پڑھی ہے، وہ کلاس میں جو ہے بچوں کے ساتھ اس کو اختیار کروں، بلکہ میں بچوں کے ساتھ بہت سی فنی چیزیں بھی کرتی ہوں۔ میں نے جیسے ایک مووی دیکھی، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، انڈین مووی تھی، اس میں وہ جو ایک ٹیچر تھا ان کا، وائرس جس کا نام رکھا ہوا تھا انہوں نے، وہ دونوں ہاتھوں سے لکھتا ہے بورڈ پہ۔ میں نے ایک دن اپنی کلاس کے بچوں کو کہا، میں نے کہا آپ لوگوں نے فلاں مووی دیکھی تھی؟ انہوں نے، ان میں سے بھی کافی بچوں نے دیکھی تھی، کہتے جی ٹیچر ہم نے دیکھی تھی۔ میں نے کہا آپ لوگوں میں سے کوئی بچہ ایٹ اے ٹائم دونوں ہاتھوں سے لکھ سکتا ہے؟
कहते सब बच्चों ने कहा हाँ ये कौन सा मुश्किल काम है, हम लिखेंगे। मैंने दिए बोर्ड मार्कर, मैंने कहा आ जाओ और लिखो। 18 क्रेडिट किसी से भी एट अ टाइम नहीं लिखा गया, क्योंकि उसके लिए जो है जो हमारे दिमाग की भी प्रॉपर ट्रेनिंग होना हमारे हाथों के साथ बहुत जरूरी है। मुश्किल चीज है, इवन मैंने भी लिखने की ट्राई की, एक दो लफ्जों से ज्यादा नहीं लिखा गया, मुश्किल है। ठीक है, अब आप लोग फौरन क्लास के बाद दोनों दो कॉपीज और दो पेन लेके ना बैठ जाइएगा एट ए टाइम लिखने के लिए। ठीक है, तो न्यू टीचिंग स्किल्स वगैरह जो है ये चीजें ये भी डेवलप करनी चाहिए, सिखानी चाहिए। ठीक है, बच्चों को कोशिश ये करनी चाहिए लेटेस्ट चीजें सिखाएं, उनके साथ फ्रेंडशिप जो है डेवलप करें। यूजिंग विजुअल से मुराद ये है कि उनको ज्यादा से ज्यादा चीजें या तस्वीरें दिखा कर जब आप टीच करते हैं तो वो उसका अल्टीमेटली फायदा होता है। ऑफर सपोर्ट टू सेल्फ स्टीम एंड मोटिवेशन। सेल्फ स्टीम होती है जी आपकी अपनी जो एक इज्जत नफ्स है, आपकी जो ईगो है। ठीक है, ठीक है, तो उनकी मोटिवेशन को हमेशा हाई रखें, उनको कभी डीमोटिवेट ना करें। मेरी क्लास में एक बच्चा है, बच्चा तो नहीं है बड़ा ही है, वो बहुत ज्यादा जो है वो स्लो लर्नर है, उसको साइन लैंग्वेज भी नहीं आती है, उसकी स्पीच भी नहीं है। कभी कभी मैं उसको देख के मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि इसका क्या फ्यूचर है, कैसे सरवाइव करेगा। मैंने क्या किया, मैंने उसको क्लास में एक अच्छे बच्चे के साथ बिठा दिया है। मैंने उस अच्छे बच्चे को कहा है जो मतलब उसकी माशाल्लाह रीडिंग रीडिंग तो नहीं राइटिंग उसकी बहुत अच्छी है और वो बड़ा ओबीडियंट है, वैसे भी शार्प है। मैंने उसको कहा कि तुमने ईच एंड एवरी स्टेप पे इसको गाइड करना है, क्योंकि हर टाइम पे टीचर साथ नहीं होते। बेसिकली मैं एक सब्जेक्ट टीचर हूँ, मैं हर हर क्लास भी नहीं देती हूँ उसकी। सो डिफरेंट चीजें हैं, हम बच्चों की कभी भी मोटिवेशन को जो है डाउन ना होने दें। अगर एक बच्चा किसी चीज में फेल हो गया है, वो एक काम नहीं कर पा रहा, उस सूरत में भी उसको डीमोटिवेट ना करें। एक बच्चे को हमेशा क्लास में अप्रिशिएट करें, किसी ना किसी तरह से कभी भी जो है उसमें अपना बाइस बिहेवियर शो ना करें। ये मैं टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। जब आप एक बच्चे को ये कहते हैं ना कि तुम ये काम नहीं कर सकते, अल्टीमेटली जो है उसके दिमाग में ये बैठ जाएगा मैं ये काम नहीं कर सकता। सो आपने ये बात कभी नहीं कहनी। बड़े बच्चों का ग्रुप है। हेलो स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? व्हाट हैपेंड? स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? थोड़ी वेबसाइट में कुछ इशू है, मैं तो रवानी से बोली जा रही हूँ। ये वेबसाइट कुछ स्लो हो गई है, अभी स्लाइड भी आगे मूव नहीं हो रही। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। अच्छा जी, कोलैबोरेटिव प्लानिंग है। अभी बेसिकली जितने भी हम स्लाइड डिस्कस कर रहे हैं ना, ये बेसिकली हम बच्चों की टीचिंग के हवाले से कर रहे हैं। मैं जल्दी से इसको खत्म करना चाह रही हूँ ताकि हम वीडियोस के बाद क्विज कर सकें। ठीक है, डिस्टॉर्शन है जी, अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि डिस्टॉर्शन ना हो। अच्छा जी, कोलैबोरेटिव प्लानिंग है, स्टाफ ट्रेनिंग है, कम्युनिकेटिंग विद पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है। आप लोगों ने बाकी कोर्सेज में पढ़ा होगा, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, स्टाफ की ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब इन सर्विस ट्रेनिंग जैसे कि हमारी भी होती है। इसके अलावा ये कि प्लानिंग होनी चाहिए, सारे स्टाफ को मिलके अपने हेड के साथ प्लानिंग करनी चाहिए बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग जो है, और उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, उनकी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज को प्लान करना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड मूव नहीं हो रही जी, वेबसाइट में इशू आ रहा है स्टूडेंट्स, उनको भी पता चल गया आज इनका आखिरी दिन है। ये जी मिसाल है कुछ, इसको हम स्किप कर रहे हैं। लिली के हवाले से एग्जांपल है, केस हिस्ट्री है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट रिसोर्सेज, फैमिली सपोर्ट से मुराद यहाँ पे ये नहीं है कि आपने फैमिली को पैसे दे के हेल्प करना है, आपने उनकी गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है, तो वो हो जाएगी फैमिली सपोर्ट।
یہ جی انہوں نے مثال دی ہے ڈاکٹر کی اور وہ للی کے کیس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اوکے اسٹوڈنٹ میں پھر اس کو وائنڈ اپ کرتی ہوں. یہ ویب سائٹ میں ایشو آ رہا ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے اسٹوڈنٹس؟ سلائڈ آگے موو نہیں ہو رہی. یہ کچھ آگے اگزامپل ہی دی گئی ہے. ویسے یہاں پہ سلائڈز ختم ہو گئے ہیں ہماری. آج کے یہ یونٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں. میں آپ کو کچھ ویڈیوز وغیرہ دکھانا چاہ رہی ہوں. لیٹ می ٹیک دس جی. اوکے اسٹوڈنٹس ہم اپنا ویڈیوز کا سیشن شروع کرتے ہیں. ہمارے یونٹ پہ ختم ہوتا ہے. یہ بیسیکلی کچھ انہوں نے ایگزامپل دی ہے, کیس ہسٹری کو ڈسکس کیا ہے. ابھی چونکہ سلائڈ موو نہیں ہو رہی تو ہم مزید ٹائم ویسٹ نہیں کرتے کیونکہ میں نے کوئز بھی کرنا ہے. سو ابھی پہلی ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. ٹاکنگ گلوز کی ہے. چونکہ ہمارا ٹاپک ہی ہیئرنگ امپیئرمنٹ کے حوالے سے ہم کسی دوسری ڈسیبلٹی کو ٹچ نہیں کریں گے. آپ میں سے بہت سے بچوں نے اسٹوڈنٹ ٹاکنگ گلوز کے بارے میں سنا ہوگا. چھوٹی سی ویڈیو ہے, ذرا غور سے دیکھیے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گا اس کا فنکشن کیا ہے. اوکے جی, اور ویڈیو اسٹارٹ ناؤ. We are vendors. Hello. My name is Thomas. And student. Us. Competition. جی اسٹوڈنٹس, ہیلو, آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی ابھی اسٹوڈنٹس یہ ٹاکنگ گلوز ہیں. ہم نے ڈیف لوگ یوز نہیں کر رہے ہیں. یہ ٹاکنگ گلوز ان کا مقصد یہ ہے جب ہم بچے ان کو پہن کے اشارے کریں گے تو ٹاکنگ گلوز میں سے آوازیں نکلیں گی ان پرٹیکولر اشاروں کی. آپ نے اس میں دیکھا, اور جو ہیئرنگ ہے وہ ان آوازوں کو سمجھ سکیں گے کہ وہ بچے ایکچوئل میں نہ کیا چاہ رہے ہیں. مطلب ہمیں آتی نا, تو اس صورت میں پھر وہ ان کو دیکھ کے وہ سمجھ سکیں گے. ان کا کافی فائدہ ہے, مطلب کافی زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اس کا. اور اگر یہ پاکستان میں بھی اچھے پراپر وے میں لارج اسکیل پہ آ جاتے ہیں تو ہمارے ڈیف بچوں کو ان کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ان کے لیے ایک آلٹرنیٹ وے آف کمیونیکیشن ہوگا. ٹاکنگ گلوز لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں سے ایک مثال تھی, اس لیے میں نے سوچا میں آپ کو بتاؤں. وائس بریک ہو رہی ہے اسٹوڈنٹس, نیٹ میں مسئلہ آیا ہے, میرے نیٹ میں نہیں ویب سائٹ میں آیا ہے. سلو ہو گیا ویب سائٹ. آئی ایم ٹرائنگ کہ میں جو اگر میں نے ری اسٹارٹ کیا تو اس میں بھی کچھ ٹائم لگے گا, اس لیے میں ری اسٹارٹ نہیں کر رہی ہوں ٹائم بچانے کے لیے. ابھی ایک اور ویڈیو پلے کرتے ہیں, ہوپ سو کہ وہ پلے ہو جائے گی. ہیلن ٹیلر کی ویڈیو اسٹوڈنٹ آپ دیکھ رہے ہیں, میں ساتھ ساتھ لنک شیئر کرتی جاتی ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو سیو کر لیں. میں لنک پبلک چیٹ میں شیئر کرتی جاتی ہوں, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ میں لنک پبلک چیٹ شیئر کر دیتی ہوں.
ओके जी, नेक्स्ट वीडियो गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स. Described in captioned media program. In the classroom and online, dcmp.org. How Helen Keller learned to talk. Mrs. Macy and the famous deaf, dumb, and blind pupil she has taught for years give you a demonstration. Now, Ann Sullivan. When I saw Helen Keller first, she was 6 years and 8 months old. She had been blind and deaf and mute since her 19th month as the result of an illness. She had no way of communicating with those around her except a few imitative signs that she had made for herself. A push meant go, made for herself. A push meant go, pull meant come, and so on. She had observed that we did not use the hands when we were talking to each other. And I let her see by putting her hand on my face. Helen places her open hand over Ann's face. She felt the vibration of the spoken word. Instantly, she spelled, I want to talk with my mouth. Helen smiles. That seemed impossible. But after experimenting for a time, we found that placing her hand in this position, the thumb resting on the throat, right at the larynx, the first finger on the lips, the second on the nose, we found that she could feel the vibration of it. For instance, the throat, she feels the G, the hard G, G. And on the lips, Helen repeats after Ann. the K sound. On the lips, she feels the B. And with the second finger on the nose, the nasal sounds, the 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 first word she learned to articulate was the little word it. With the hand in this position, I made the vowel I. She spelled it. I. Then I made the T. She feels it with the finger on her lips, on my lips. Then I put the two letters together to form the word it. And the first word was learned. Ann smiles. After her 7th lesson, she was able to speak the sentence word by word. I am not dumb now. Helen smiles. The जी स्टूडेंट्स, आपने वीडियो देखी, आपको कैसा लगा? ये 90s की है, 1910 या 20 की, मतलब आज से 100 साल पहले की ये वीडियो है, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी. उस टाइम हेलन केलर जो कि डेफ भी थी और ब्लाइंड भी थी, उसको उसके टीचर ने वाइब्रेशन, क्योंकि वो वाइब्रेशन फील कर सकती थी, उस तरह से स्पीच सिखाई. और ना वो देख सकती थी ना वो सुन सकती थी, उसको सिर्फ बोलना सिखाया गया. और कैसे सिखाया गया वो आपके सामने था. सामने इनक्रेडिबल है जी. उसने डिफरेंट कोटेशंस भी लिखी, बाद में उसकी बड़ी स्पीच भी डेवलप हो गई. ये कमाल की बात थी. अभी जो है मैं आप लोगों को एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाऊंगी. आपने शायद वैसे स्पीच के कोर्स में ये किया होगा, आप लोगों को मेरा ख्याल करवाने की जरूरत नहीं है. जैसे देखें, जब हम बोलते हैं गा साउंड या हा साउंड, ह या गा, हमारे गले में वाइब्रेशन होती है लेरिक्स वाली प्लेस पे जहाँ पे हमारे वोकल फोल्ड भी होते हैं. जो हमारी एम और एन साउंड है, म और ना, अगर हम अपने नाक को बंद कर लें तो हम जो है एम और एन की साउंड जो है उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते. ठीक है, उसके लिए हमारे नाक का आजाद होना बहुत जरूरी है. और एम और एन साउंड जो है ये नेजल साउंड है, ये हम अपने बोलते हैं. उसको पकड़ के
वाला होंठ दूसरे हाथ से नीचे वाला होंठ, और हम ये बोलना चाहें ब और प हम नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि उसके लिए दोनों लिप्स का जॉइंट होना बहुत जरूरी है बोलने के लिए। इनको कहते हैं बाइलेबियल साउंड। इसी तरह से अगर हम अपनी जुबान की टिप को बाहर निकाल के पकड़ लें और हम ला साउंड बोलें, वॉइस ब्रेक हो रही है। सभी बताइएगा अभी वॉइस क्लियर है? ओके जी, अगर आप अपनी जुबान की हेलो अगर आप अपनी जुबान की टिप को पकड़ के जुबान बाहर निकाल के बोलना चाहें ला साउंड, लाइक ला ला बोलना चाहें, तो आपसे नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये लेटरल साउंड है। उसके लिए आपकी जुबान का इंडिपेंडेंट होना, आजाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। हम अपनी ओरल कैविटी की मदद से, अपनी नोज की मदद से, अपने अब गले की मदद से जो ग्लोटल साउंड्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें हैं। आगे एक और वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। उसके बाद जो है हम एमसीक्यू करके अपना सेशन वाइंड अप करते हैं। हेलन केलर की मजीद कुछ वीडियोस भी पड़ी हैं, आप यूट्यूब पर सर्च करें आपको मिल जाएंगी। आवाज नहीं आ रही, मैं खामोश हो गई, बस मैं एमसीक्यूज निकाल रही थी, एमसीक्यू निकाल रही थी इसलिए। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एमसीक्यूज आपको जो है वो देती हूँ। पोल शुरू करने लगे हैं जी। जी ओके जी सना अजीज, 5-14 मिनट रह गए हैं, हो जाएंगे इंशाल्लाह। एक वीडियो भी दिखानी थी मैं आपको, बस अभी जस्ट अ मिनट। मैं पब्लिक चैट में शेयर करूंगी, कोई टाइपिंग में टाइम लगता है, आपने जस्ट पोल में उसको आंसर करना है। लेट मी कॉपी पेस्ट जी, मैंने फाइल में लिखे हुए हैं। स्टार्ट